الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ پچھلے ہفتے درس کا ناغہ رہا تھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پوری سورہ نبا اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی نشست میں پڑھ لی تھی۔ اب آج ارادہ یہ ہے کہ سورۃ النازعات ایک ہی نشست میں مکمل کر لیں۔ باقی یہ تو جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا جو فیصلہ ہوگا۔ بہرحال جس طرح پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ نبا کی تلاوت سنی تھی، قاری محمود خلیل حصری رحمہ اللہ کی تلاوت کا جو ریکارڈ ہے اس سے، اسی طرح آج سورۃ النازعات کی تلاوت بھی آپ انہی کی زبانی سنیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔
یہ بات میں متعدد مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے جوڑے کے بعد قرآن حکیم میں آخر تک تمام سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. ان میں کوئی سورت علیحدہ انفرادی مزاج کی حامل نہیں ہے. سورۃ المرسلات اور سورۃ النبا ہم تفصیلاً دیکھ چکے ہیں کہ ان میں کتنی مشابہت ہے اور جوڑے ہونے کی نسبت کس درجے بتمام و کمال موجود ہے. اگلا جوڑا ہے یہ سورۃ النازعات اور سورہ عبس پر مشتمل ہے. اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہاں مسلسل 3 جوڑے اس طرح کے آئے ہیں کہ ہر جوڑے کی پہلی سورت کا آغاز قسموں سے ہوا ہے، لیکن ہر جوڑے کی دوسری سورت کا آغاز بغیر کسی تمہید کے، بغیر قسموں کے ہو گیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، سورہ قیامہ کا آغاز قسموں سے ہوا. سورۃ الدہر هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کوئی تمہید نہیں، کوئی قسمیں نہیں. پھر سورہ مرسلات آئی، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، قسمیں ہیں، بلکہ 6 آیات مشتمل ہے قسموں پر. اس کے بعد سورۃ النبا آئی، براہ راست بات شروع ہو گئی، عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. اب یہ تیسرا جوڑا ہے اسی مزاج کا کہ سورۃ النازعات کے آغاز میں یہ 5 آیات قسموں پر مشتمل ہیں، اور پھر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. اس کے بعد جو جوڑا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے دونوں میں تمہیدی آیات جو ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. یہ جو جوڑا ہے سورہ نازعات اور سورہ عبس کا، اس میں کون سی چیزیں مشابہت کی ہیں اور کون سا ان کے مزاج میں تھوڑا سا فرق ہے کہ جو جوڑے ہونے کی نسبت کے اندر بہرحال موجود ہوتا ہے. تو اگرچہ تفصیلاً جب ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں اپنے اپنی جگہ پر زیر بحث آ جائیں گی، لیکن اس وقت نوٹ کر لیجئے. ایک تو سورت کی قامت جو ہے، حجم، سورۃ النازعات 46 آیات پر مشتمل ہے، سورہ عبس 42 آیات پر مشتمل ہے. عام طور پر جوڑوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ پہلی سورت قدرے بڑی، دوسری سورت قدرے چھوٹی. اگرچہ استثناءات ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اصول یہی ہے کہ ایکسیپشنز پروو دی رول. عام طور پر یہی ہوگا جوڑوں میں. میں نے پچھلی مرتبہ مثال دی تھی کہ جیسے سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف 1 آیت کا فرق ہے، 111 آیات، 110 آیات، دونوں کے رکوع 12 ہیں. عام طور پر یہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ ہر جوڑے میں پہلی سورت قدرے بڑی اور دوسری قدرے چھوٹی. سورۃ المرسلات 50 آیات پر مشتمل تھی، سورہ نبا 40 آیات پر مشتمل تھی. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 46 آیات پر مشتمل ہے سورۃ النازعات اور 42 آیات پر اگلی سورت سورہ عبس مشتمل ہوگی. اس میں جو سب سے بڑی مشابہت ہے وہ یہ ہے کہ اسی سائز کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ سورہ نازعات میں آیت نمبر 33 اور سورہ عبس میں آیت نمبر 32 بالکل ایک آیت ہے. متاعا لکم ولانعامکم، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 33 کی حیثیت سے آئی ہے بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے سورہ نازعات میں، اور یہی متاعا لکم ولانعامکم آیت نمبر 32 یہ آپ کو سورہ عبس میں ملے گی. پھر ان دونوں کے بعد فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اور اگلی صورت میں سورہ عبس میں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب یہ بھی جو مشابہت ہے کہ ان دونوں صورتوں میں متاعا لکم ولانعامکم کے فوراً بعد قیامت کا ذکر، ایک میں اس کے لیے لفظ تامہ آیا ہے، ایک میں صاخہ آیا ہے. تامہ وہ مصیبت ہے کہ جو پھیل جائے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، غالب ہو جائے. اور صاخہ ایک ایسی آواز کو کہتے ہیں جن سے کان پھٹ جائیں. تو یہ قیامت کے لیے، صاح کے لیے، یہ الفاظ جو ہیں قرآن مجید میں مختلف مواقع پر مختلف آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں ایک صوتی آہنگ بھی ہے، ان میں مشابہت بھی ہے. پھر یہ کہ سابق آیت جو بالکل بعین ہی انہی الفاظ میں آئی ہے اس کے فوراً بعد یہ آئے ہیں. ایک آخری چیز یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلے ہم نے جو 2 سورتوں پر مشتمل جوڑے کا مطالعہ کیا ہے، سورہ مرسلات اور سورہ نبا، ان دونوں میں شروع سے آخر تک مضمون ایک ہی ہے، اور وہ ہے آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، وقوع قیامت پر دلائل.
اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اللہ تعالیٰ کی صناعی کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اگر ذکر ہے اسی حوالے سے کہ تم بعید سمجھ رہے ہو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، حالانکہ وہ ہستی جو ہر شے پر قادر ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، سورج بھی اور چاند بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی، یہ تمام جو مظاہر قدرت اور مظاہر فطرت ہیں، ان کو اس حوالے سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہستی اس کائنات کی خالق ہے، اس کے لیے ہرگز مشکل نہیں ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکے اور مردہ کو زندہ کر سکے۔ دونوں صورتوں میں سے صرف مرسلات میں تو آپ کو ملا بھی ہے کہ رسالت کا ذکر ہے، وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ۔ لیکن سورہ نبا تو خاص آپ کو نظر آئے گی کہ شروع سے آخر تک نہ اس میں کہیں توحید یا شرک کا مضمون آیا ہے اور نہ رسالت کا مضمون ہے۔ پوری صورت جو ہے وہ صرف جو ہمارا ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے اسی پر مشتمل ہے۔ البتہ اس جوڑے میں آپ دیکھیں گے کہ رسالت کا مضمون دونوں میں آئے گا۔ سورہ نازعات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ جو فرعون کے ساتھ ہوا اور اس کی ایک تفصیل آئی ہے، اگرچہ یعنی اس صورت کے اعتبار سے تفصیل کہہ رہا ہوں، اگرچہ ہے تو اپنی جگہ پر نہایت اجمالاً کل 12 آیات میں وہ پورا معاملہ بیان ہو گیا ہے جو قرآن مجید میں پوری صورتوں میں آیا ہے۔ اب سورہ طٰہٰ کا اکثر و بیشتر حصہ اسی پر مشتمل ہے۔ سورہ شعراء میں کتنا مفصل بیان آیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں چھوٹی 12 آیات میں ان کا خلاصہ آ گیا۔ اس کے مقابلے میں سورہ عبس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سرداران قریش کا معاملہ ہے۔ بظاہر تو ذکر ہوا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے واقعے کا، لیکن یہ کہ اس کے پس منظر میں یہی بات تھی کہ حضور وہ جو فرائض قریش تھے ان کی رعایت فرما رہے تھے، ان کی طرف توجہ کر رہے تھے، اور اس میں در حقیقت ایک بے توجہی ہو گئی غیر ارادی طور پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے۔ تو معاملہ وہی ہے، فرعون ھذہ الامہ، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے بارے میں فرمایا تھا۔ میدان بدر میں جب آپ گئے ہیں، اس کی لاش کی دیکھی ہے، تو آپ نے فرمایا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو گویا کہ فرائض قریش بھی تھے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پیش آیا، اور ان کی طرف آپ کو بہرحال التفات کرنا پڑتا تھا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر فرعون کے دربار میں دعوت پیش کی ہے اور مسلسل اس کے ساتھ ایک کشاکش کی شکل رہی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ایک اور قدر مشترک یہ نوٹ کر لیجئے کہ دونوں میں رسالت کا ذکر، جلیل القدر رسولوں کا ذکر، اولو العزم من الرسل کا ذکر، لیکن پھر وہی نسبت کہ دو چیزیں مل کر مکمل کرتی ہیں۔ تو ذہن میں لائیے سورہ مزمل کی اس آیت کو، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا۔ تو گویا کہ شروع میں سب سے زیادہ نمایاں جو کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا تذکرہ بہت تھا عرب میں موجود، یہود آباد تھے، نصارہ آباد تھے، اور ان کا وہ ذکر کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو بھی کچھ پیش آیا مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی کے مشابہ حالات تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں درپیش تھے۔ اس اعتبار سے یہ نسبت زوجیت میں اس کو بھی نوٹ کر لیجیے۔ اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں اس سورہ مبارکہ کی شروع کی جو 5 آیات ہیں کہ جو قسموں پر مشتمل ہیں۔ والنازعات غرقا لفظی ترجمہ کر لیجئے، قسم ہے ان ہستیوں کی یا ان چیزوں کی، اور دوسرا ترجمہ ہوگا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں، میں بعد میں تفصیل کروں گا، جو کھینچ لیتی ہیں ڈوب کر یا شدت کے ساتھ۔ والناشطات نشطا، نشط کے معنی کھینچ لینا ہے آسانی سے، ہلکے سے، آسانی سے، سہولت سے، اور اس کے دوسرے معنی ہے کھول دینا کسی شے کو۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان ہستیوں کی یا وہ چیزیں، ان چیزوں کی، یا گواہ ہے وہ ہستیاں یا وہ چیزیں کہ جو کھول دیتی ہیں سہولت کے ساتھ۔ والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان چیزوں یا ہستیوں کی جو تیرتی ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ آگے بڑھتی ہیں جیسے کہ آگے بڑھا جاتا ہے۔ فالمدبرات امرا، پھر وہ تدبیر کرتی ہیں امر کی یا تدبیر کرتی ہیں امر سے۔ یہ دونوں احتمالات جو ہیں وہ بعد میں میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ ان میں کیا فرق ہے۔ یہ چوتھی صورت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا آغاز اس انداز میں ہوا ہے۔
سورہ مرسلات کے شروع میں جب ہم وہ پڑھ رہے تھے، مطالعہ کر رہے تھے سورہ مرسلات کا، تو میں نے کچھ تفاصیل نوٹ کرا دی تھی کہ 5 صورتیں ہیں قرآن مجید میں کہ جن میں فواتح یعنی افتتاحی یا ابتدائی آیات کی مشابہت ہے۔ سورہ صافات، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ دوسری صورت سورہ زاریات، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ تیسری صورت جو حال ہی میں ہم نے پڑھی ہے، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع۔ چوتھی صورت یہ ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ 5ویں صورت آئے گی آخری پارے کے تقریباً اختتام پر، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 صورتیں ہیں جو مشابہ ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا آغاز ایک ہی انداز میں، ایک ہی اسلوب سے، ایک ہی قسم کی قسموں سے ہوا ہے۔ ان میں سے جہاں تک پہلی اور آخری 2 صورتوں کا تعلق ہے، سورہ صافات اور سورۃ العادیات، ان میں قسموں کے مدلول کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ سورہ صافات میں مراد فرشتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اسی صورت کے اندر اس کی وضاحت آ گئی ہے، وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ تو اس سے بالکل اب اختلاف کی گنجائش نہیں رہی کہ فرشتوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں یا فرشتوں کی گواہی پیش کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے آخری صورت بھی جو ہم پڑھیں گے کچھ عرصے کے بعد، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ اس سے مراد ہے گھوڑے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ ان کی بعض کیفیات سے اور ان کی وفاداری سے ایک گواہی پیش کی گئی ہے یا توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ حیوان اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے، جو اس کے ذرا سے اشارے کے اوپر وہ دوڑ پڑتا ہے، سرپٹ چاہے ہانپ رہا ہو، پھر وہ دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے، حالانکہ اس کی کسی سے جنگ نہیں ہے، جنگ ہے تو اس کے مالک کی ہے، جھگڑا ہے تو اس کا ہے، لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، تیروں کی بوچھاڑ میں اپنے مالک کے حکم سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ ذرا کبھی غور کرو، تقابل کرو، وہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، اور انسان کتنا بے وفا اور کتنی غداری کرنے والا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ گویا کہ یہ دونوں صورتیں جو ہے اول و آخر ان کا مضمون جو ہے توحید سے ہے، شرک کی نفی، اس لیے کہ شکر جو ہے اللہ کا وہ در حقیقت توحید کی جان ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی بنیاد ہے۔ درمیان کی جو 3 صورتیں ہیں، سورۃ الزاریات، اس میں اگرچہ اقوال کچھ مختلف ہیں، لیکن سورہ زاریات میں بھی تقریباً اجماع ہے کہ اس سے مراد ہے ہوائیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ اب تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ البتہ یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ المرسلات، یوں سمجھیے کہ آخری صورت 29ویں پارے کی، اور پھر دوسری صورت یہ آخری پارے کی 30ویں پارے کی، ان کی قسموں کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، بہت اختلاف ہے۔ چنانچہ پچھلی مرتبہ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ امام رازی نے سارا اجمالی جائزہ لے کر مختلف اقوال کا، اور بڑی تفصیل سے انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے کہ یہ تمام قسمیں جو ہیں ایک ہی شے سے متعلق ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مختلف قسموں سے مراد مختلف ہیں۔ البتہ یہ کہ اس میں ایک چیز نوٹ کر لیجئے، وہ گرامر سے متعلق ہے کہ جہاں واو آئے گا حرف عطف، وہاں امکان موجود ہوگا کہ وہ 2 چیزیں علیحدہ ہوں، اگرچہ یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی چیز کی 2 شانیں یا 2 کیفیات ہوں، لیکن جہاں فا آ جائے گا، فا میں ایک ہی شے کا مراد ہونا لازم ہے، اس کی مختلف شان، پھر ایسا پھر ایسا، گویا کہ وہی شے ہے کہ جس کے بارے میں مزید تفصیل آگے آ رہی ہے۔ واو کی صورت میں دونوں امکانات کہ وہی چیز اس کی مختلف صورتیں یا شکلیں یا مختلف مدارج یا مراحل، لیکن فا کی شکل میں لازماً اسی شے کی مختلف جو ہے وہ صورتیں مراد ہوں گی، جبکہ واو میں دونوں امکانات موجود ہیں۔ اب یہ جو یہاں کی جو قسمیں ہیں، ان کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں زیادہ رجحان ہے اکثر مفسرین کا اور جو تابعین میں سے
جو حضرات کے فن تفسیر اور علم تفسیر میں خصوصی مقام اور مرتبہ کے حامل ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک ہی شے کی مختلف قسمیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ اور سب سے زیادہ قول جس پر کہ تقریباً اجماع ہے، بہت سے اقوال ہیں لیکن یہ کہ کثرت کے ساتھ جس رائے کے بارے میں کہ اتفاق ہو گیا وہ یہ کہ یہ سب مراد ہیں فرشتے۔ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کا مزاج میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ وہ کچھ ایک مزاج ہے ان کا کہ جہاں بھی ممکن ہو تو جو مرئی یہ عالم ہے، عالم مرئی، عالم مادی اور مظاہر قدرت، مظاہر فطرت جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، جہاں کہیں بھی ان کو مراد لیا جا سکے، ان کا ذوق یہ ہے کہ ان کا رجحان اسی کی طرف ہوتا ہے۔ لہذا سورہ زاریات کی طرح اور سورہ مرسلات کی طرح یہاں بھی ان کی رائے یہ ہے کہ والنازعات غرقا سے مراد بھی ہوائیں ہیں، وہ تیز و تند ہوائیں کہ جو جڑوں کو، جو درختوں کو جڑ سے اکھیڑ لیتی ہیں، آندھی جو آتی ہے، عاصفات، ایسی آندھی جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر بھی ہے کہ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر۔ سورہ قمر میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ قوم عاد کو جو تباہ کیا گیا تھا تو ایک باد سرسر، ایک ایسی ہوا، ایک ایسی زبردست آندھی، ایک ایسا جھکڑ ان کے اوپر کئی دنوں تک 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا، کہ اس نے جس طریقے سے کہ جڑوں سے کسی درخت کو، کھجوروں کے تنوں کو کھینچ لیا جائے، اسی طریقے سے وہ قوم عاد جو ہے، چونکہ طویل القامت قوم تھی، وہ ان میں قد بہت ہوتے تھے، تو وہ پھر ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے زمین پر کھجور کے تنے جو ہیں وہ اکھاڑ کر گرا دیے گئے۔ تو ان کی رائے تو یہ ہے کہ یہ یہاں پر مراد ہوائیں ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا۔ سابحات سے مراد وہ لیتے ہیں وہ بادل ہیں کہ جو تیر رہے ہیں فضا کے اندر، اور پھر ظاہر بات ہے کہ انہی بادلوں کے حوالے سے پھر یہ کہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر بارش نازل ہوتی ہے جو ان کے لیے خیر، برکت، ہر طرح کا جو ہے ان کے لیے خوشخبری لے کر آتی ہے، کہیں وہی بارش جو ہے طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور تباہی لے آتی ہے۔ تو فالمدبرات امرا، یہ تدبیر امر ہے کہ جو ان ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ہواؤں کو گویا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی تدبیر کرتی ہیں۔ یہ ہے مولانا اصلاحی صاحب کی رائے۔ لیکن یہ کہ اکثر مفسرین کا جو اجماع ہے، اب وہ میں عرض کر رہا ہوں، والنازعات غرقا، مراد لیے گئے وہ فرشتے جو انسانی جسم کے اندر غوطہ لگا کر، گھس کر، جیسے کہ پانی میں غوطہ لگایا جاتا ہے ایسے ہی فرشتے اندر گھستے ہیں اور جان کھینچ لیتے ہیں۔ نزع کا لفظ جو ہے، عالم نزع، یہ تو عام مستعمل ہے، جان کھینچ لینے والے، یعنی قسم ہے ان فرشتوں کی یا شاہد ہیں وہ فرشتے جو کھینچ لیتے ہیں جانیں پوری شدت کے ساتھ۔ غرق اور اغراق کے معنی ایک تو وہ ہے جو ابھی میں نے کی ہے کہ ڈوب کر کسی شے کے اندر داخل ہو کر پانی میں غوطہ لگا کر کوئی شے لے آنا، جیسے کہ غوطہ خور جو ہیں وہ پھر موتی نکال لاتے ہیں سمندر کی تہ سے۔ لیکن عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، نزع فی القوس فاغرقہ، یا اغرق النازع فی القوس، اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کام کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ کرے۔ کوئی تیر انداز ہے، وہ اپنی کمان کو اتنا کھینچ رہا ہے جتنا کہ امکانی حد تک اسے کھینچا جا سکتا ہے تاکہ تیر جو ہے وہ میکسیمم قوت کے ساتھ اس سے نکلے، تو اس کے لیے بھی لفظ اغراق آتا ہے۔ اور الغرق والاغراق شیء واحد، یہ ایک ہی شے ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ اس اعتبار سے بلکہ میں آج سوچ رہا تھا کہ ہم بھی اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محاورے کے طور پر، فلاں شخص جو ہے فلاں کام ڈوب کر کرتا ہے۔ یہ ڈوب کر کرنا گویا کہ اپنے پورے وجود کی ساری صلاحیتوں کو اس کام پر لگا دینا، تو یہ ڈوب کر کسی کام کا کرنا جو ہے تو اس میں معنی پیدا ہوتے ہیں کہ پوری شدت سے، پوری قوت سے۔ تو مراد یہ لی ہے اکثر مفسرین نے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی جانیں نکالتے ہیں نہایت شدت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ بعض احادیث میں بھی اصل میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ ایک کافر کی جان جو ہے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے سیخ پر سے کباب کو کھینچا جائے، یا جیسے کوئی خاردار چیز کے اوپر سے کسی چیز کو گھسیٹا جا رہا ہو، تو جیسے اس کے اندر ایک ممانعت بھی ہوتی ہے اور رکاوٹ ہوتی ہے، پھر شدت ہے، زور لگانا پڑتا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ کافروں کی جانیں اس طریقے سے ان کے مادی وجود میں پیوست ہوتی ہیں
اور ان پر اس درجے ان کے مادی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کی جانیں آسانی سے اپنی جڑیں نہیں چھوڑتی، جیسے کہ وہ درخت ہے کہ جو زمین میں بڑی مضبوط جڑ کے ساتھ قائم ہے تو اسے کھینچنے کے لیے بڑی قوت درکار ہوگی۔ اسی طرح کافر جو ہے، اور کافر سے مراد اب یہاں پر صرف آپ ایک قانونی اعتبار سے کافر نہیں بلکہ حقیقی معنی میں جو خدا کو بھولے ہوئے ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہے، دنیا میں غرق ہے، خواہشات میں پوری طریقے سے ڈوبا ہوا ہے، اس کے دل میں محبتیں جو ہیں وہ انہی چیزوں کی، انہی اشیاء کی، علائق دنیاوی کی، یہی محبتیں ہیں کہ جو اس کو جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کی جب جان نکلتی ہے تو بڑی شدت سے نکلتی ہے، اور جیسے کہ خاردار تار کے اوپر کسی شے کو گھسیٹا جا رہا ہو۔ تو یہ مفہوم لیا گیا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، گواہ ہیں وہ فرشتے جو کھینچتے ہیں کافروں کی جانوں کو ڈوب کر، غوطہ لگا کر، یا پوری شدت کے ساتھ۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، نشط کے دو معنی میں نے جیسا کہ ترجمہ کرتے ہوئے عرض کیا تھا۔ نشط کے معنی بھی ہے کسی شے کو آسانی سے کھینچ لینا، بڑی آہستگی سے، جس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہ ہو، بڑی آسانی سے کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے کھینچ لی۔ یہ لفظ آتا ہے کہ کنویں سے آسانی کے ساتھ ڈول کو گھسیٹ لیا، ڈول کو کھینچ لیا، اس کے لیے بھی لفظ نشط آتا ہے عربی میں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں ان صورتوں میں لغت کے مسائل بڑے ٹیڑھے ہیں، اس لیے کہ بہت سے الفاظ ایسے بھی آپ کو ملیں گے ان صورتوں میں جو قرآن مجید میں بس ایک ہی مرتبہ استعمال ہوئے۔ مثلا اسی صورت میں ساحرہ کا لفظ آیا، صرف ایک مرتبہ استعمال ہوا۔ تامہ کا لفظ آیا، تامۃ الکبریٰ، پورے قرآن میں ایک ہی مرتبہ آیا۔ اب اس کے لیے جو مفسرین ہیں بڑی انہیں محنت کرنی پڑی ہے لغت کا، اور پھر شاعری جو جاہلی شاعری ہے اس کا حوالہ، اس سے سمجھنا کہ اس سے اصل میں اہل عرب کیا مراد لیتے تھے۔ تو نشط کے معنی جو ہے دو ہیں، ایک تو کھول دینا، اسی سے وہ لفظ ہے جو ہماری زبان میں مستعمل ہے، طبیعت نشاط میں ہے، اس وقت نشاط کی کیفیت ہے، طبیعت کھلی ہوئی ہے، انشراح ہے، کوئی قبض نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں ہے، کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ طبیعت جو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت تو قبض کی کیفیت ہے، اس وقت جس طرح بست کہتے ہیں اسی طرح نشط کی کیفیت، نشاط کی کیفیت۔ اور وہ جو حدیث ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے، اور وہ در حقیقت بیعت عقبہ ثانیہ کی حدیث ہے کہ جن الفاظ میں حضور نے بیعت لی تھی اسی کو ہم نے تنظیم اسلامی میں اختیار کیا ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ۔ اب منشط کے معنی کیا ہے؟ ایسی کیفیت جس میں طبیعت میں آمادگی ہے، ہلکی طبیعت ہے، آپ کو کوئی حکم کوئی دیا جا رہا ہے، کوئی کام کرنے کو کہا جا رہا ہے تو آپ کی طبیعت جو ہے بڑے نشاط کے ساتھ پوری طرح چاق و چوبند ہو کر آپ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں معنی ہیں۔ تو فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور گواہ ہیں وہ فرشتے یا قسم ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں آہستگی کے ساتھ یا کھینچ لیتے ہیں آہستگی سے۔ یہ اصل میں تقابل ہے اہل ایمان کی جانوں کا نکلنا۔ وہ چونکہ پہلے ہی گویا کہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بہت آگے گئے، باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے کہ علامہ اقبال کے اس شعر میں بھی ہے کہ نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گئے تبسم مر لبے اوست۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا جکڑا ہوا نہیں ہوتا، ان کے احساسات، ان کے جذبات، ان کے قلبی روابط اس دنیا اور اس کے علائق یا اس کے مال و اسباب کے ساتھ اتنے پیوست نہیں ہوتے کہ یہاں سے نکلتے ہوئے انہیں کوئی بڑی تکلیف ہو اور بڑا دکھ ہو، بلکہ وہ تو گویا کہ منتظر ہوتے ہیں کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے۔ یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ان کے لیے زندگی ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ اگر انسان آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یہ زندگی پر ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے۔ جتنی طویل ہوگی اتنا ہی طویل حساب دینا پڑے گا، جتنی یہاں کی آسائشیں ہوں گی اتنا ہی وہاں کا حساب بھاری ہو جائے گا، جتنی یہاں دولت زیادہ ملی ہوئی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب سخت ہو جائے گا، جتنے یہاں ہلکے پھلکے ہیں اور مختصر زندگی ہے اتنا ہی وہاں کا حساب بھی آسان ہوگا اور مختصر ہوگا۔ اس اعتبار سے لائبلٹی کہ ایک ایک سانس جو ہم یہاں لے رہے ہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ بلکہ مجھے وہ واقعہ یاد آیا ہے کہ نہایت ایک موقع پر جو تنگی تھی کھانے پینے کی چیزوں کی اور کئی وقت کا فاقہ تھا حضور کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر بھی آئے تو اسی کیفیت میں تھے، اندازہ ہو گیا حضور کو کہ ان پر بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ پھر حضرت عمر آئے، ان کی حالت بھی یہ، تو حضور ان دونوں کو لے کر چلے اور ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچ گئے۔ اب ان کے لیے گویا کہ عید ہو گئی، فوراً انہوں نے اپنے باغ سے کچھ کھجوریں، کچھ انگور یہ لے کر ایک تشتری میں پیش کر دیے، پھر چھری انہوں نے اٹھائی اور بھاگے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، تاکہ وہ تو نزل ہو گیا نا، آتے ہی نزیل کو جیسے ہی وہ داخل ہوا آپ کے گھر میں یا آپ کی جگہ پر اترا
تو فوراً کوئی چیز پیش کر دینا، جیسے ہمارے ہاں تصور ہے ٹھنڈے کا یا گرم کا، وہ تو آتے ہی مہمان کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اب پھر ضیافت کا اہتمام بعد میں ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ دینے والے جانور کو نہ ذبح کرنا۔ بہرحال کچھ وقت لگا، اور وہاں پہ اس طرح سے قورمے تو پکتے نہیں تھے، جلدی سے ذبح کیا، گوشت کو بھونا انگاروں کے اوپر لا کے رکھ دیا، حضور نے کھایا، حضرت ابوبکر نے تناول فرمایا، حضرت عمر نے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک روٹی کے ٹکڑے پر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہ جاؤ یہ عائشہ کو دے آؤ، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جن کا اللہ کے ہاں حساب دینا پڑے گا، یعنی اس کیفیت میں بھی جو کچھ کھانے کو مل گیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا بھی حساب، یو ول ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ، اس کا جواب دہی کرنی پڑے گی کہ یہ نعمت جو ملی تھی اس سے جو قوت حاصل ہوئی وہ قوت کہاں صرف ہوئی، خیر کے لیے یا اپنے نفسانی صرف تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ احساس، تو معلوم ہوا کہ زندگی تو پھر ایک ایسٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا صاحب ایمان گویا کہ منتظر ہوتا ہے کہ بلاوا آئے اور حاضر ہو جائے، تو ان کی جان ایسے نکالتے ہیں فرشتے کہ جیسے کہ بڑی آسانی سے، بلکہ حدیث میں تو الفاظ آئے ہیں جیسے مشکیزہ ہو جس کا کہ منہ بند کیا ہوا ہے اور ہلکے سے کوئی اس میں سے ایک قطرہ نکلے اور نیچے ٹپک جائے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیے، اور یہ مفسرین نے بڑی تفصیل سے یہ بات لکھی ہے کہ اس کو ظاہری کیفیات پر محمول نہ کیجیے، یہ کوئی باطنی حقیقت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو اور اس پر نزع کی سختیاں جو ہیں وہ محسوس ہو رہی ہو دیکھنے والوں کو، تو جو کوئی دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے وہ ایک ظاہری کیفیت ہے، ایک ہے وہ باطنی نفسیاتی کیفیت۔ تو اس حدیث کا تعلق اس باطنی نفسیاتی کیفیت سے ہے، ورنہ تو یہ کہ نزع کا معاملہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رہا وہ بھی خاصا سخت تھا، جس پر کہ واہ بتا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار چیخ اٹھتی تھی کہ اتنی سختی میرے والد پر آ رہی ہے، اتنی آپ کو مشقت جھیلنی پڑ رہی ہے، آپ کو بخار بھی سخت رہا، سر میں سخت درد رہا ہے، اور اس کیفیت میں جو ہے بار بار حضرت فاطمہ جو ہے چیخ اٹھتی تھی، اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی فکر نہ کرو، تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی سختی نہیں آئے گی، بس جو بھی سختی اور تکلیف ہے وہ اسی وقت کی ہے۔ تو یہ ہے ایک ظاہری معاملہ، یہ ایک باطنی کیفیت ہے کہ جان اندر سے جب کھلتی ہے گرہ، جو آخری مرحلہ ہوگا اس جان کو اس مادی جسم سے چھڑانے کا، اس کی کوئی کیفیت ہے کہ جو صرف اسی کو محسوس ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہو رہا ہے، وہ باہر دیکھنے والوں کو نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال ان دونوں قسموں کا یہ مفہوم ہے جو اکثر و بیشتر مفسرین نے لیا ہے، اور میں اسی کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اب یہاں تو چونکہ واو ہے، کیونکہ یہ ایک ہی شے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ کافروں کی جان نکالنے کا معاملہ ہے اور یہ اہل ایمان کی جان نکالنے کا معاملہ ہے، یہ دو مختلف شکلیں ہیں، لہذا درمیان میں واو آیا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور گواہ ہیں یا قسم ہے ان کی کہ جو تیرتے ہیں جیسے کہ تیرا جاتا ہے۔ یہ جو رائے میں اس وقت تفصیل سے عرض کر رہا ہوں اس کی روح سے اس سے بھی مراد فرشتے ہیں، البتہ دونوں رائے موجود ہیں کہ یہ انہی فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جان لے کر پھر تیرتے ہوئے چلتے ہیں آسمان کی طرف۔ یہ سابحات سبحن فرشتوں کے لیے ہے کہ اس طرح سہولت کے ساتھ تیرتے ہوئے اس فضا میں خلا میں اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں، اور ایک یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے فرشتوں کے لیے، فرشتے اس فضا اور خلا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی تدبیر کے لیے اسی طریقے سے جیسے بڑی آہستگی کے ساتھ، اسی لیے عرب جو ہے وہ گھوڑا جو بہت ہی اعلیٰ ہو، عمدہ ہو، جس کی چال بھی بہت اچھی ہو، وہ جو گویا کہ اپنے سوار کو محسوس ہی نہ ہونے دے، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ سابح ہے، یہ تو تیرتا ہے، یسبح، یہ گھوڑا جو ہے بہت اعلیٰ، یہ تو ایسے چلتا ہے جیسے کہ پانی میں کوئی شے تیر رہی ہو، اس سے اندازہ نہیں ہوتا اس کے اوپر بیٹھنے والے کو کہ اسے کچھ دھکے لگ رہے ہوں اور کچھ جھٹکے محسوس ہو رہے ہوں۔ تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں، عام فرشتے جو احکام خداوندی کے جو بھی تدبیر ہے جیسے کہ آگے آ رہا اس کے لیے اس فضا میں اس خلا میں ہر وقت تیرتے پھرتے ہیں، جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے، یہ حدیث بہت عرصے سے اب بیان میں نہیں آئی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس میں ہم قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آیا ہے حدیث میں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کبھی نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور آپس میں اس کو سمجھا رہے ہوں، الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی سکینت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے،
وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو نظر تو نہیں آتے فرشتے، لیکن یہ کہ اس وقت فرشتے موجود ہیں جنہوں نے گھیرا کیا ہوا ہے ہمارا۔ اور پھر اس حدیث کا آخری لفظ یہ ہے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتا ہے اپنی محفل میں، ملأ اعلیٰ، ملائکہ مقربین کی محفل میں، کہ دیکھو میرے بندے اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر اور میرے کلام کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے میرے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہیں۔ تو یہ ہے فرشتوں کا وہ معاملہ، یہ غیر مرئی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں ہر آن۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ہم تو جانتے ہی نہیں کتنی ان کی تعداد ہے، لا تعداد۔ البتہ یہ کہ ان کے بارے میں ہمیں زیادہ تفاصیل اور نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے اسی کو بجا لاتے ہیں۔ اور در حقیقت انہی کا تصور ہے جو بگڑ کر دیویوں اور دیوتاؤں کی شکل میں ڈھل گیا ہے۔ اسی میں ذرا سا انہیں یہ مغالطہ ہو گیا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں تو انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہوگا، جب وہ مقربین ہیں، نورانی مخلوق ہیں، تو انہیں کچھ شفاعت کا حق بھی حاصل ہوگا، وہ کچھ سفارشیں بھی کر سکیں گے۔ اس اعتبار سے اب ان کو پھر معبود بنا کر اور ان کو بھی چھوٹے آلہہ قرار دے کر دیویاں اور دیوتا بنا کر پوجا گیا ہے دنیا میں۔ لیکن یہ کہ فرشتوں کے بارے میں ہمارا ایمان وہ ہے کہ وہ نورانی مخلوق ہیں، مقربین بارگاہ ہیں، ان کے بہت سے درجات ہیں، تنفیذ احکام الہی کا کام وہی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں اب فا سے جوڑا جا رہا ہے، والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ سابقات میں اب انہی فرشتوں کی یہ کیفیت سامنے آ رہی ہے، آگے دوڑتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ یعنی ایک تو احکام خداوندی کی تنفیذ ہم بھی اگر کبھی کرتے ہیں اللہ کے کسی حکم پر عمل، تو ایک تو کیفیت ہوتی ہے کہ بڑے یعنی بے دلی کے ساتھ، بڑے کسل کے ساتھ، یاتون الصلاۃ الا کسالى جیسے کہ آیا ہے، نہیں وہ منافقین کے بارے میں کہ نہیں نماز پڑھتے، نہیں نماز کی طرف وہ متوجہ ہوتے، مگر کسل کے ساتھ، زبردستی کو، مارے باندھے کو۔ ایک یہ ہے کہ جیسے ہر وقت انسان تیار رہے، جس وقت کا جو حکم ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہے، منتظر ہے۔ یہ کیفیت کہ انسان انتظار میں رہتا ہے کہ اذان کی آواز آئے اور میں متوجہ ہو جاؤں اور چلوں مسجد کی طرف۔ تو یہ ہے وہ کیفیت کہ وہ تو امتثال امر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے، تعمیل کے لیے بڑھتے ہیں ایک دوسرے سے آگے۔ ان میں اگر مسابقت ہے تو اس بات کی ہے فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، اور پھر وہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں۔ مدبرات امرن، امرن یہاں پر مفعول ہے، لیکن یہ مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے۔ تدبیر کرتے ہیں اللہ کے احکام کی۔ امرن اگرچہ ویسے صورتاً لفظاً تو واحد ہے، لیکن یہ جمع کے معنی دے رہا ہے، تمام احکام، تمام احکام خداوندی جو ہے ان کی یہ تنفیذ کرتے ہیں۔ ایک یہ بھی شکل ہے کہ اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں، حکم خداوندی کی بنیاد پر، یہ گویا کہ مفعول لہو ہو جائے گا کہ یہ سبب ہے ان کی تدبیر کا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق تدبیر کرتے ہیں۔ وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں وہ نافرمانی کرتے اللہ کی کسی بھی شے میں جو بھی انہیں حکم دیا جائے، اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا حکم ملتا ہے۔ تو یہ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔ یہ ہیں وہ 5 قسمیں جس کے بارے میں اب میں آپ کو ایک چند آراء اور بھی ہیں گنوا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ الفاظ ایسے ہیں کہ بڑی آسانی سے مختلف چیزوں پر ان کا انطباق ہو سکتا ہے۔ مثلا ابو مسلم اصفہانی جو معتزلہ میں سے ایک بڑے مفسر ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مجاہدوں کے ہاتھ ہیں، مجاہدوں کے ہاتھ جو ہیں ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جہاد کے گھوڑے ہیں، اور اس کا گویا کہ تعلق قائم ہو جائے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، تو وہاں پر تو اجماع ہے کہ وہاں مراد ہے گھوڑے اور گھوڑے کی وہ کیفیات۔ تو ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہاں بھی مراد وہی ہے۔ مولانا اصلاحی صاحب کی رائے میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ ریاح یعنی ہوائیں ہیں، تیز و تند ہوائیں، ہلکی ہوائیں، آہستہ چلنے والی نرم رو ہوائیں، پھر ان کے ذریعے سے اللہ کی تدبیر امر، اور انہی کے ذریعے سے بادل ہیں جو چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں فضا کے اندر، انہوں نے اس پر محمول کیا ہے۔ البتہ یہ کہ ایک بات میں یہ عرض کر دوں کہ یہ ارواح، روح کی جمع ارواح اور ریح جس کی جمع ریاح ہے، یہ دونوں الفاظ بہت قریب ہیں، مادہ ایک ہی ہے ان کا،
واو الف یہ حروف علت ہے جو درمیان میں حرف علت ہے. روح، ریح اور راحت میں الف بن گیا راحت. یہ مادہ ایک ہی ہے. جیسے ہوا نظر نہیں آتی، یہ چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے. راحت بھی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو دکھائی جا سکے، کوئی مادی شے نہیں ہے، لیکن آدمی کو اس کا احساس ہوتا ہے مجھے راحت ہے، مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے. اسی طریقے سے ارواح، روحیں، چاہے وہ انسانوں کی ہو اور چاہے وہ فرشتے بھی تو ارواح ہیں، اس لیے کہ ان کے بارے میں بھی تو یہی لفظ آیا روح القدس. اور مختلف جو فرشتوں کے لیے اور جو وحی کے لیے لفظ آیا ہے روح، یلقی الروح علی امرہ من یشاء. تو ان تمام میں کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، ایک لفظی مماثلت ان میں موجود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام رازی نے سورہ مرسلات کی قسموں میں بھی ان کو محمول کیا تھا. ایک رائے ان کی یہ ہے کہ یہ روح کی کیفیات ہیں، سلوک کے دوران مختلف کیفیات ہیں. والنازعات غرقا، وہ ارواح کہ جو اپنے اندر سے تمام جو نفسانی میلانات ہیں ان کو کھینچ کر نکال دیتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک نشاط کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ کی طرف رجوع، انس. والسابحات سبحا، پھر وہ اللہ کی معیت معنوی میں گویا کہ وہ ارواح تیر رہی ہیں. اور پھر فالسابقات سبقا، اب اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے وہ سبقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر. یہ نہیں کہ وہ احکام انہیں شاخ گزر رہے ہوں، بلکہ وہ تو آگے بڑھ کر قبول کرنے والی ارواح ہیں. اور فالمدبرات امرا، پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ان کی یہ رائے ہے کہ اولیاء اللہ کی ارواح انتقال کے بعد فرشتوں کے طبقہ اسفل میں شامل ہو جاتی ہیں. تدبیر امر جیسے فرشتے کر رہے ہیں ایسے ہی پھر اولیاء اللہ کی ارواح بھی ان میں شامل ہو کر تدبیر امر میں فالمدبرات امرا، وہ اسی گویا کہ جو کائنات کی سول سروس ہے اس کے اندر ان کی بھی ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے، انلسٹ ہو جاتے ہیں. واللہ عالم. بہرحال یہ مختلف الفاظ اور مختلف ان کے مدلولات ہیں جو ان قسموں کے حوالے سے سامنے آئے. اگلی بات یہ ہے کہ اس کا مقسم علیہ جو ہے وہ کیا ہے. تو اگرچہ کچھ حضرات نے رائے اور بھی ظاہر کی ہیں، لیکن تقریباً اجماع یہ ہے کہ مقسم علیہ یہاں پر محذوف ہے. سورہ زاریات میں 2 آیتوں میں مقسم علیہ جس پر قسم کھائی گئی، انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. سورہ مرسلات میں ان دونوں کو جمع کر دیا گیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے یا جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے، جس شے کا وعدہ کیا جا رہا ہے. سورہ زاریات میں تو فرمایا وہ سچی خبر ہے اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، واقع ہونے والی ہے، شدنی ہے. سورہ مرسلات میں دونوں آیتوں کو ایک میں جمع کر دیا، انما توعدون لواقع، جس چیز کا کہ تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی. یہاں پر محذوف کر دیا اسے، گویا کہ مراد یہاں پہ یہی ہے کہ لتبعثن، تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، یا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، یہاں اسے محذوف کر دیا گیا ہے. اکثر حضرات کی رائے یہی ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی دوسری لگی ہوئی. قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے اس دن کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، خوف سے لرزاں اور ترساں. ابصارها خاشعہ، ان دلوں کی نگاہیں یا ان دل والوں کی نگاہیں جو ہیں جھکی ہوئی ہوں گی، زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، شرمندگی سے، خجالت سے. اب یہاں پر قلوب جو ہے یہاں پر آیا یوم ترجف الراجفہ. یوم یہاں پر جو منصوب ہے، زبر آیا ہے اس پر، یا تو وہ جو جواب قسم محذوف ہے یہ اس کا ظرف ہے. وہ جزا و سزا کس دن ہوگی، اس کا ظہور کس وقت ہوگا، اس خبر کی صداقت کس روز ظاہر ہوگی. یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ. یا یہ ہے کہ فعل پہلے محذوف ہے، اذکروا، یاد کرو ذرا اس دن کو، یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی. اس سے مراد ہے زمین پر وہ جو زلزلہ شدید آئے گا. سورہ حج کے شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. معلوم ہوتا ہے کہ وہ الساعہ جو ہے، یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، ہم قیامت کے ایک لفظ میں بہت سے مراحل کو جمع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کے کئی مراحل ہیں. ایک مرحلہ الساعہ والساعۃ ادھیٰ وامر، وہ بہت ہی سخت وقت ہوگا
اور وہ ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ نفخہ صور ہوگا تو ایک زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا، اس میں کچھ ہلچل پیدا ہوگی اس کائنات میں، پوری کائنات میں، یا کم سے کم یوں سمجھیے کہ یہ جو ایک نظام شمسی ہے ہمارا، جس کا کہ یہ ایک سیارہ ہے، یہ ہماری زمین بھی اسی کے گرد گھومنے والا، یہاں کوئی زلزلہ ایسا آئے گا شدید، اس لیے کہ جو فرمایا گیا سورہ قیامہ میں وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند یکجا ہو جائیں گے، گویا کہ چاند جو ہے اس کو سورج کھینچ لے گا اور وہ سورج کے اندر دھنس جائے گا۔ تو اس پورے نظام شمسی کے اندر کوئی بڑا زلزلہ آئے گا اور زمین بھی کانپے گی۔ اس کا سورہ مزمل میں بھی یہ آیت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، وہاں پر واضح کر دیا گیا کہ کانپنے والی کون ہے، زمین اور پہاڑ۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن کے کانپے گی زمین اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت، پھسلواں ریت۔ وہ تو اس سے پہلے بھی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ آ چکا ہے، تو اسی اعتبار سے مختلف جو کیفیات ہیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ کہ اس زلزلے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی شکل بن جائیں گے، اور وہ چٹیل میدان کی طریقے سے نظر آئیں گے۔ کہیں سراب کا لفظ آیا ہے، کہیں سیرت آیا ہے، کہیں اہن المنفوش آیا ہے، مختلف الفاظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہاں زمین کا وہ زلزلہ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کے کانپے گی کانپنے والی، تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئے گی۔ رادفہ ردیف سے بنا ہے، ردیف اسے کہتے ہیں جو کسی شے کے ساتھ لگا ہوا ہو، جیسے کہ گھوڑے کی اوپر اگر کوئی شخص بیٹھا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ردیف شمار ہوگا۔ اور یہ ہماری شاعری کے اندر ردیف ہے کہ اشعار ختم ہوتے ہیں جن الفاظ پر جن کے اندر کے ایک آہنگ پیدا ہوتا ہے، اس کو ردیف کہتے ہیں۔ تو رادفہ پیچھے لگی ہوئی، اس سے مراد ہے وہ نفخہ ثانیہ، جس کا نقشہ جو ہے سورہ زمر میں کھینچا گیا ہے کہ وہ نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، جب دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ اچانک کھڑے ہوں گے میدان کے اندر اور وہ قیامت ہو جائے گی۔ تو وہ گویا کہ بعث بعد الموت کا مرحلہ ہے، ایک ہے الساعہ، ایک ہے یوم القیامہ، جس دن کے انسان کھڑے ہو جائیں گے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ یہاں مراد ہے وہ الساعہ، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل ہوں گے اس دن لرزاں و ترساں، ان کے اندر خوف ہوگا اور وہ کانپ رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اب یہاں پر ابصارها، ہا کی ضمیر یہ تو قلوب کی طرف جا رہی ہے، لیکن یہ مجازن ان دلوں کی آنکھیں، یعنی جو دل والے ہیں ان کی آنکھیں، خاشعہ، خشع کے معنی ہے کسی شے کا جھکے ہوئے ہونا، گڑی ہوئی ہوں گی زمین میں خجالت سے، خوف سے، یہ اس کی کیفیت۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب یہاں پر جو یقولون ہے یہ اس وقت کا قول نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو رد و قضا حضور کے ساتھ ہو رہی تھی، جو استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، کیا خبر دے رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دوبارہ ہمیں اٹھا لیا جائے گا؟ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا اپنے قدموں کے بل، اپنے نقش پا کے حوالے سے۔ حافرہ کے لفظ کو یہاں سمجھ لیجئے، حفر اور حفرہ کہتے ہیں کسی گڑھے کو۔ جب گھوڑا یا اونٹ چلتا ہے تو اس کے جو پاؤں کے نشان جو ہیں زمین میں گڑتے چلے جاتے ہیں، پھر اگر انہی کو نقش پا کو دیکھ کر کوئی لوٹے گا تو اسے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ان نشان نقوش پا کے حوالے سے لوٹ رہا ہے۔ تو لوٹنے کے لیے اب یہ لفظ محاورہ بن گیا، اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے پھر اپنی اسی سابق کیفیت میں، پھر ہم زندہ کر دیے جائیں گے، پھر یہ ساری کیفیات جو ہیں یہ جوں کی توں دوبارہ پیدا ہو جائیں گی۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، ذرا ہوش کے ناخن لوگ کیا کہہ رہے ہو، کیا جب کہ ہم ہو جائیں گے ایسی ہڈیاں بوسیدہ گلی سڑی کھوکھری ہڈیاں، جب یہ کیفیت ہو جائے گی پھر بھی ہم اٹھا لیے جائیں گے؟ یعنی گویا کہ یہ استبعاد فوق الاستبعاد، تعجب اور اس پر مزید تعجب کہ کیا کہہ رہے ہو، یہ گویا کہ وہی بات ہے عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، جان لوگے اس وقت تم استہزاء کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، لیکن یہ کہ وہ وقت آ کر رہے گا۔ تو فرمایا کہ وہ کہتے ہیں یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ،
قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ہوگا لوٹایا جانا بہت خسران والا، گھاٹے والا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا۔ یہ اصل میں اس کو سمجھیے کہ انداز ان کا کیا تھا۔ بظاہر ایک سنجیدگی سی اپنے اوپر طاری کر کے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو واقعی پر بڑی مصیبت آ جائے گی، کیونکہ ہم نے تو اس دوسری زندگی کے لیے کوئی سامان کیا نہیں۔ وہ آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کرتے تھے کہ جو کچھ محمد کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ نکلا تو پھر تو واقعہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی تباہی ہے۔ اس میں استہزاء کا انداز بھی ہوتا تھا، آپس میں کبھی بیٹھ کر سنجیدگی سے بھی سوچتے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تذکرہ کرتے ہوں گے تو استہزاءً۔ یہ اصل میں چونکہ ایک صاحب سے واقف ہوں، وہ ملنگ قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں، شریعت وغیرہ سے آزاد، بس وہ اپنے خیال میں خاص قسم کا ملنگی کا انداز۔ کرشن نگر میں ایک صاحب ہوتے تھے، تو ایک مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ جو کچھ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں اگر تو یہ ہو گیا پھر بڑی شامت آئے گی، پھر تو بڑی مصیبت آئے گی۔ مطلب یہ کہ یہ جو کچھ قرآن مجید میں کہا جا رہا ہے، ایک یہ خیال ہے آپ کے ہاں اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی خیال ہے۔ اسی ماڈل ٹاؤن میں ایک صاحب سے گفتگو ہوئی تھی اور عجیب مجھے اب تک یاد ہے ان کا انداز۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اتنا کریم، اتنا غفور، وہ لوگوں کو آگ میں جلائے گا؟ اجی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈرا دیا جاتا ہے، بچوں کو ڈرایا جاتا ہے بھوت سے یا کسی اور شے سے، یہ وہ صرف یہ کہ ان کو سمجھانے کے لیے، یہ کوئی ہونے والی بات نہیں ہے۔ اللہ کریم، اللہ خالق ہے انسانوں کا، اللہ تو ودود ہے، اللہ غفور ہے، اللہ تو بہت ہی رؤوف ہے، ایسی ہستی سے کیسے توقع ہو سکتی ہے؟ یہ تو صرف یہ کہ ڈرا دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں جو ہیں، چاہے وہ شاعرانہ انداز میں کی جاتی ہوں، چاہے وہ ملنگوں کا انداز ہے، تو وہی ہے در حقیقت جو یہاں کہا جائے قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ۔ یہ تو انہونی بات ہے، لیکن بھائی اگر ہو گئی تو پھر واقعتاً بڑی تباہی ہے، پھر تو بڑا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، فرمایا پھر وہ تو بس ہے ایک ہی ڈانٹ۔ یہ ڈانٹ وہ ہے دوسرا نفخہ جو ہے، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر دوبارہ اس میں پھونک ماری جائے گی۔ پہلا نفخہ وہ ہے جس پر کہ الساعہ، وہ ہلچل، وہ زلزلہ، کتنے عرصے کے بعد؟ یہ مختلف روایات میں آتا ہے حضور سے کہ 40 برس کا وقفہ ہے ان دونوں نفخوں میں، لیکن یہ برس کون سے ہیں؟ ایک دن کے بارے میں جب یہ بھی کہا گیا کہ وہ 1000 برس کا ہے، تو بہرحال ایک طویل مدت ان دونوں کے مابین حائل ہے۔ وہ ہے الساعہ، یہ ہے اب قیامہ آ رہا ہے، اس قیامت کا ذکر آ رہا ہے بعث بعد الموت کا۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو بس وہ تو ہوگی ایک ہی ڈانٹ، وہ نفخہ ثانیہ۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو وہ اچانک کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں۔ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، ساحرہ کا لفظ آج میں نے تحقیق کی کوشش کی، اور سب سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر قرآن مجید ہی میں کہیں اور وہ لفظ آیا ہو تو القرآن یفسر بعضہ بعضا کے حوالے سے اس کی حقیقت زیادہ منکشف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے اس لفظ کی جو اصل باطنی حقیقت ہے۔ لیکن یہ کہ لفظ قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے، اس کا مفہوم ہے ایک ایسا چٹیل میدان، جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں کہا گیا ہے کہ لا عوج فیہا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھ ہو، نہ کوئی موڑ ہو، نہ کوئی ٹیلے ہو، چٹیل میدان۔ یہ زمین جو ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کھینچ دی جائے گی، جیسے کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو ظاہر بات ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ کم ہوگی، اور اس کے اندر جو خزانے ہیں وہ خود باہر نکل آئیں گے، اور یہ انسان جو ان میں دفن ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ تو اسی میں ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا سمیٹ لینے والی، زندوں کو بھی مردوں کو بھی؟ مردے گئے کہاں؟ اسی زمین کے پیٹ میں دفن ہیں، اور وہ یہاں سے نکل آئیں گے۔ اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت واذنت لربها وحقت، یہ آگے چل کر یہ آیات آئیں گی۔ تو فرمایا ساحرہ، اس میدان زمین کو ایسے کر دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چلیں گے، وہ سراب کے مانند ریتلی ایک کیفیت بن جائیں گے، کسیبم مہیلا ہو جائیں گے، لہذا اب نہ کوئی اونچان ہے نہ نیچان ہے، نہ کہیں کوئی موڑ ہے نہ کوئی تنگ وادی ہے، بلکہ ایک سیدھا چٹیل میدان، اس میں سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ یہی نقشہ ہے جو سورہ زمر میں کھینچا گیا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ہم قیام ینظرون، اچانک حالت یہ ہوگی کہ وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ بلکہ اس میں نقشہ ہو سکتا ہے کہ ان میں جو
کافر ہوں گے وہ تو ہکا بکا ہو کر رہ جائیں گے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کہاں ہم آ گئے، جیسے کہ سورہ یاسین میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ لیکن یہ کہ اہل ایمان کے چہرے جو ہے تر و تازہ ہوں گے، وہ اس امید میں تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہمیں خلعتوں سے نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ کا انعام ہوگا۔ تو وہ نقشہ جو ہے سورۃ الفجر میں جا کر آ جائے گا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ اب آ رہا ہے وہ حضرت موسیٰ اور فرعون کا معاملہ۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، کیا تمہارے پاس آ چکی ہے خبر موسیٰ کی؟ اب یہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، حضرت موسیٰ کے حالات و واقعات قرآن مجید میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ آئے۔ ہم استثناءً تو کہتے ہیں حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس اعتبار سے کہ ایک پہلو سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن حضور کی سیرت ہے۔ اب سورہ آل عمران ہے تو غزوہ احد ہے، سورہ انفال ہے تو غزوہ بدر کا گویا کہ ایک باب ہے، اور سورہ توبہ ہے تو اس میں گویا کہ غزوہ تبوک کے حالات ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورا قرآن ایک اعتبار سے حضور کی سیرت بن جائے گی، اگر اسے ترتیب نزولی سے مرتب کر دیا جائے تو وہ گویا کہ سیرت بن جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ کہ بہرحال صراحتاً حضور کا ذکر قرآن مجید میں جتنا ہے میں اس کے ساتھ تقابل کر رہا ہوں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس سے کہیں زیادہ ہے قرآن مجید میں، صراحتاً کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے یہ کہ پورے قرآن کو آپ لیجئے تو وہ حضور کی سیرت بن جاتی ہے، پھر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بہت کم رہ جائے گا، جس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 1/13 قرآن ہے، 500 سے زائد آیات ہیں قرآن مجید کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ پھر ان کے بچپن کے واقعات، ان کی والدہ کو جو وحی کی گئی، پھر جس طریقے سے کہ وہ دریا میں ایک صندوق میں بند کر کے ڈالے گئے، پھر انہیں نکالا گیا ہے، پھر انہوں نے بچپن کے اندر جس طرح پرورش پائی ہے، یہ سارے حالات، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالات تو ہمارے پاس اگر ہیں بھی تو وہ روایات ہمارے پاس ہیں، اور وہ روایات بھی ان میں سے اکثر و بیشتر جو ہیں وہ مستند اس معنی میں نہیں ہے کہ ان پر پورا اعتماد کیا جا سکے روایت کے اعتبار سے۔ شروع کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ اتنے واضح ہمارے سامنے نہیں ہیں جتنے واضح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے، اب اس میں بڑی طویل بحثیں بھی ہیں، اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا 12 آیات میں اس کو سمو لیا گیا۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچ گئی تمہارے پاس خبر موسیٰ کی، یعنی حالات موسیٰ کے، ان کے واقعات۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جبکہ پکارا انہیں ان کے رب نے اس وادی مقدس میں جس کا نام طویٰ ہے۔ یہ وادی سینا، صحرائے سینا جو ہے اس میں وہ پہاڑ کوہ طور اور اسی کے سائد جس کو کہا گیا کہیں پر اسے ایمن سے تعبیر کیا گیا ہے، وادی الایمن، لیکن یہ کہ وہ جگہ ہے جہاں کہ وہ واپس جا رہے تھے اپنی اہلیہ کو لے کر، اور واپس مصر کی طرف سفر کر رہے تھے، جبکہ انہیں بلایا گیا، پکارا گیا، اور دور سے انہوں نے آگ دیکھی، سخت سردی تھی، تو اپنی اہلیہ سے، گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہاں ٹھہرے، میں دیکھتا ہوں شاید کہیں راستہ بھی ممکن ہے، محسوس ہوتا ہے کہ بھول گئے ہوں، میں جاتا ہوں، آگ مجھے نظر آئی ہے تو مجھے یا تو وہاں سے کچھ آگ مل جائے گی، میں لے آؤں گا کوئی چنگاری تاکہ آگ جلائیں، آپ لوگ تاپ سکیں، اس سردی سے کچھ بچیں۔ دوسرے یہ کہ ہو سکتا ہے وہاں سے مجھے کوئی راستہ جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی مل جائے۔ لیکن وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں آپ کو وہ پورے جو واقعات تفصیل سے قرآن مجید میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا انہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اس کا نقشہ جو ہے بہت ہی خوبصورت نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الی فرعون انہ طغیٰ، جاؤ فرعون کی طرف، وہ بہت سرکش ہو گیا۔ یہ لفظ جو ہے نوٹ کر لیجئے، یہاں پر آگے بھی آئے گا، فاما من طغیٰ وآثر الحیاۃ الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ۔ تو طغیان یہ ہے کہ اپنی حد سے بڑھ جانا، دریا ایک خاص حد تک ہے تو وہ گویا کہ اپنی حد میں بہہ رہا ہے، اس سے نکل آیا، اب یہ طغیانی ہے۔ انہ طغیٰ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، تو کہو اس سے جا کر، اور سورہ طٰہٰ میں آیا ہے کہ نرمی سے کہو، چاہے کتنا ہی وہ سرکش ہے لیکن جا کر جو بات پہلے کرنی ہے وہ نرمی کے ساتھ کرنی ہے، کوشش کرو کہ وہ راہ ہدایت کو اختیار کر لے، سیدھے راستے پر آ جائے۔ تو فرمایا کہ اس سے جا کر کہو هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ۔ اب یہ محاورے کا انداز ہے، کیا تمہیں کوئی تمہارا ارادہ ہے، کیا ہے تمہیں یہ خیال لاحق ہے، کوئی ارادہ ہے
کوئی تمہاری نیت ہے کہ تم تزکیہ حاصل کرو، تزکا، تاکہ تم پاک ہو جاؤ۔ اب پاک سے در حقیقت لفظ اس کے برعکس جو کیفیت ہے ناپاکی، اس کا تصور ذہن میں نہ لائیے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کیفیات حاصل کر سکو کہ جو انسان کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ بات ہونی چاہیے۔ تزکیہ کے معنی یہی ہے کہ کسی شے کی ترقی اور تدریجاً اپنے نقطۂ عروج تک پہنچنے میں جو موانع ہیں، جو رکاوٹیں، ان کو دور کر دیا جائے تاکہ وہ پروان چڑھے اور وہ اپنے نقطۂ عروج کو پہنچ جائے۔ جیسے کہ ایک باغبان جو ہے وہ اپنے باغ میں داخل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کچھ پودے اس نے لگائے ہیں، وہ پودے جو پھل والے ہوں یا پھول والے ہوں، وہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے، یہ پودا ذرا بڑا ہوگا، جوان ہوگا، اس میں پھل لگے گا، یا یہ پودا جو ہے یہ پھول دے گا۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کچھ جھاڑ جھکاڑ بھی ادھر ادھر اگ آیا ہے، جو زمین سے جو اس کی قوت نمو ہے وہ کھینچ رہا ہے، ہوا سے بھی آکسیجن جو ہے وہ جذب کر رہا ہے، تو وہ کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اور تمام چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے۔ یہ تزکیہ ہے۔ تو تزکیہ یہ ہے کہ انسان جس مقام بلند پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس تک وہ بالفعل رسائی حاصل کرے، وہ مقام کے جو مسجود ملائک ہونے کا مقام ہے، بلند ترین مقام ہے جس پر اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا۔ تو تم چاہتے ہو، تمہارا ارادہ ہے، اب یوں جدید اصطلاح میں ہم کہیں گے کوئی سلوک طے کرنا چاہتے ہو، جس کا کہ اصل میں جو پچھلی صورت تھی جب ختم ہوئی ہے تو وہ اس اعتبار سے یعنی کچھ مضمون پچھلی سورہ عما یتساءلون کا کچھ رہ گیا جس کو کہ اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے۔ زندگی تو اصل میں اسی لیے ہے، یہ ہمیں بہت بلندی پر تخلیق فرما کر بہت پستی میں ڈال دیا گیا، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، تقرب بالفرائض، تقرب بالنوافل، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، یعنی وہ راستہ اختیار کر لے کہ جو اس کو پروردگار کی اس جنت میں جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، وادخلی جنتی، اور ھذا صراط علی مستقیم، یہ راستہ ہے جو سیدھا تمہیں میرے تک لے آئے گا، مجھ تک لے آئے گا۔ لقاء اللہ، اللہ سے ملاقات کی اگر خواہش ہے، وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے، قل هل لک الی ان تزکا، کوئی ہے تمہارے اندر یہ خیال کہ تم تزکیہ حاصل کرو، پروان چڑھو، ان صفات اعلیٰ کو حاصل کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف۔ مراد کیا ہے؟ رب کی معرفت، رب کی صفات، رب کے اسماء، رب کی شانیں، ان سے متعارف کراؤں۔ اجمالی طور پر اللہ کو مان لینا یہ تو بہت آسان ہے، لیکن جیسے جیسے اللہ کی معرفت میں انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس میں خشوع پیدا ہوگا، اتنا ہی تذلل پیدا ہوگا، اتنا ہی اس پر توکل پیدا ہوگا، اور باقی تمام اسباب پر سے توکل ہٹتا چلا جائے گا، یہ اس کی رضا کے ساتھ راضی رہنے کی کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ہمارے ہاں عام طور پر جو ہے وہ ایک لفظی ایمان، بس مان لیا اللہ کو، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، ٹھیک ہے، ایمان کی شرط تو پوری ہو گئی، مسلمان کہلانے کا ایک شخص مستحق ہو گیا، لیکن فیصلہ کن چیز جو ہے وہ تو معرفت ہے۔ کتنا کچھ پہچانا ہے آپ نے رب کو، کتنی کچھ عظمت کا اندازہ ہوا ہے، کتنی اس کی قدرت کے بارے میں انکشاف ہوا ہے آپ کے ذہن پر، اس کے علیم بکل شیء، بکل شیء علیم ہونے کا کتنا کچھ تاثر ہے کہ جو قلب پر قائم ہوا، اس کو ہے جس کو ہم اجمالاً کہتے ہیں معرفت رب۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف، یعنی اس کی معرفت کے حصول میں تمہاری مدد کروں کہ تمہارے قلب پر اللہ کی عظمت کا حقیقی نقش قائم ہو جائے۔ اب اسی کے حوالے سے دیکھیے فَتَخْشَىٰ، یہاں پر لفظ جو آ رہا ہے تاکہ تمہارے اندر خشیت پیدا ہو، جتنی معرفت ہوگی اتنی خشیت ہوگی۔ بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں، ان کا غرور دیکھ کر ہو گئے خاکسار ہم۔ اس کو ذرا دوسرے معنی میں شعر کو لیجئے، جتنا کسی شے کی عظمت کا خیال ہوگا اتنے ہی آپ کے اندر عجز اور تذلل کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اگر اس کی عظمت اس درجے منکشف ہی نہیں ہوئی تو آپ کے اندر بھی جتنی تذلل کی کیفیت ہونی چاہیے پیدا نہیں ہوگی۔ تو معرفت کے حوالے ہی سے در حقیقت ہے کہ اسی نسبت سے انسان کے اندر خشیت، خشوع، خضوع، تذلل، عاجزی، یہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ہے اصل مطلوب کے بندے کے اندر۔ اس لیے میں نے لفظ سلوک استعمال کیا تھا۔ حل لک الی ان تزکا،
تم چاہتے ہو، کوئی ارادہ ہے، کوئی نیت ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر دبی ہوئی رہتی ہیں۔ برے سے برے انسان کے اندر بھی جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ضمیر نامی ایک شے ہے، اس کا نفس امارہ بھی ہے اور اس کا نفس لوامہ بھی ہے، وہ بھی ہے جو ملامت کرتا رہتا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، یہ تم صحیح راستے پر نہیں ہو، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ انسان کے اندر سے وہ ارادہ قوی ہو جائے اتنا کہ پھر وہ غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کو اختیار کرنے پر عملاً آمادہ ہو جائے، یہ ہے در حقیقت فیصلہ کن چیز۔ ورنہ برے سے برے آدمی کو بھی اس کا ضمیر جو ہے ملامت کرتا ہے، اور برے سے برے آدمی کے اندر کبھی نہ کبھی تو خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی درست ہو جاؤں، سنور جاؤں، اعلیٰ صفات، اعلیٰ مقامات، اپنے رب کے ہاں اپنا کوئی مقام اور مرتبہ میں بنا لوں، کوئی ٹھکانہ بنا لوں۔ من شاء اتخذ الی ربہ مآبا، کوئی ٹھکانہ میرا اپنے رب کے پاس بن جائے، یہ خواہش تو ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں فیصلہ کن چیز ہے ارادہ، اس ارادے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور سلوک میں آپ کو معلوم ہے پہلی شے ارادہ ہوتی ہے۔ کسی کا مرید ہو جانا، یہ اس کا تصور ہمارے ہاں ذہنوں میں کچھ اور ہے۔ مرید کے لفظی معنی ارادہ کرنا۔ جس شخص کے اندر ارادہ پیدا ہو گیا ہے کہ مجھے ابھرنا ہے، اٹھنا ہے، یہ اپنے مادی وجود سے ذرا بلند تر زندگی بسر کرنی ہے، یہ دنیا اور جو بھی تعلقات دنیا، علائق دنیاوی ہیں، دنیا میں رہوں گا لیکن دنیا سے بالا تر ہو کر رہوں گا، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، یہ اگر کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر وہ کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی اللہ کا بندہ جو پہلے اس راستے پر کچھ منزلیں طے کر چکا ہو، اس کا قرب ہو، اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اپنی قوت ارادی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ بہرحال وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ آیات بڑی اہم ہے کہ فرعون جیسے شخص کو بھی پہلی بات یہ کہی گئی، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کوئی ہے ارادہ، یعنی اگر کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے تو وہ بھڑک اٹھے، هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں، اب تمہارے رب کی صحیح عظمت تم پر منکشف ہو جائے، اس کی عظمت اور اس کی معرفت تمہیں حاصل ہو جائے تو تمہارے اندر خشیت پیدا ہو جائے۔ یہ جو تم بہت غرور اور تکبر اور طغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہو، ان چیزوں کے خاتمے کی شکل تو یہی ہے کہ عظمت رب اور معرفت رب کا کوئی حصہ اگر مل جائے تو خود بخود انسان میں عجز اور تذلل اور اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اب یہ وہ تفاصیل ہیں جو مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں موجود ہیں، جو یہی وہ لفظ ہے جو آ چکا ہے، فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، سورہ مزمل میں نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ موڑی اور وہ بھاگا دوڑا، اس نے محنت کی۔ سعی کے لفظی ترجمہ ہے بھاگنا، بھاگ دوڑ جسے ہم کہتے ہیں محاورتاً۔ اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ جب مشورہ دیا گیا کہ یہ جادوگر ہیں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو جمع کرنا ہوگا، مختلف بستیوں میں، شہروں میں بھیج دیے گئے لوگ کہ ماہر سے ماہر جادوگر جو ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے، اور ایک وقت بھی مقرر ہو گیا یوم الزینہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تجویز پر کہ ان کا کوئی عید کا دن، کوئی ان کا جشن کا دن ہوتا تھا جبکہ پوری قوم کہیں باہر جمع ہوتی تھی، تاکہ یہ جو بھی مقابلہ ہے حق و باطل کا وہ سب کے سامنے آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے بڑی تعداد میں لوگوں کو حق کو قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ، پھر اس نے جمع کیا، اس نے تمام جادوگروں کو جمع کیا۔ اب جمع کرنے کا لفظ یہاں پر دیکھیے بہت ہی معنی دے رہا ہے، تمام لوگوں کو بھی جمع کیا۔ أَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں سورہ طٰہٰ میں، سب لوگوں کو جمع کر لیا جائے یوم الزینہ، صبح کے وقت جو ہے، جیسے صبح کا ابتدائی وقت ہوتا ہے، دھوپ نکل گئی ہے، روشنی ہو گئی ہے، زیادہ تمازت بھی نہ ہو، اس وقت سب کو جمع کر لو، پورا شہر جو ہے وہ ٹھٹ کے ٹھٹ جمع ہے۔ پھر یہ کہ حشر میں وہ بھی ہے کہ اس نے تمام جو ہے جادوگر جمع کیے ہیں مختلف بستیوں سے، فی المدائن حاشرین، اس نے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجا ہے کہ جمع کر کے بلا کر لائے، تو حشر میں تمام معنی آ گئے۔ فنادا، پھر اس نے پکار کر کہا، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، سب سے بڑا، سب سے بلند، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ۔ یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، اصل میں عوام کے نزدیک تو اس کا مفہوم یہ ہے، بلکہ بعض مفسرین نے بھی یہ لیا ہے مفہوم، کہ اس نے اصل میں جو دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، وہ اس معنی میں کہ ان کے ہاں بھی معبود تھے، بہت سے معبود تھے کہ جن کو وہ پوجتے تھے، لیکن یہ کہ اس نے اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ ان تمام معبودوں میں سب سے بڑا معبود میں ہوں۔ حقیقت جو ہے اس کی وہ یوں سمجھیے کہ
جیسا کہ وہ اقسام شرک کی پوری تفصیل میں نے بیان کر چکا ہوں مختلف کیسٹس میں، ایک سیاسی شرک بھی ہے۔ سیاسی شرک یہ ہے کہ مقتدر اعلیٰ، مختار مطلق، سوورن، سروری، اختیار، حاکمیت، اس کا مالک میں ہوں۔ اصل میں لفظ رب جو ہے یہ کچھ دو الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں کچھ مغالطہ بہت عام طور پر لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ رب، را با با، اور ایک ہے وہ لفظ جس سے تربیت بنا ہے، ربیانی صغیرہ، اس کا مادہ را با اور یا واو ہے، اس میں اس کا مفہوم پروان چڑھانا، پرورش کرنا، اوپر اٹھانا، کسی شے کو ترقی دینا، جبکہ اصل میں را با با رب کے معنی مالک، رب المال، مال والا، مال کا مالک، رب الدار، گھر والا، گھر والا، گھر کا مالک۔ تو رب اس معنی میں کہ مالک میں ہوں، سارا اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ یہی وہ بات ہے کہ جو سورہ زخرف میں آ چکی ہے آیت نمبر 51 میں، کہ اس نے جو الفاظ کہے تھے وہ یہ تھے کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، سورہ زخرف آیت 51۔ لوگوں کیا میرے لیے نہیں ہے مصر کی بادشاہی؟ کیا میں بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا اختیار مطلق میرا نہیں ہے؟ حاکمیت میری نہیں ہے؟ اور یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں۔ میرے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسی کے نیچے وہ نہریں بہ رہی تھیں، یعنی میرے زیر انتظام، میرے زیر اختیار۔ نیل سے پانی لینا اور اس میں سے نکال کر، جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں پہاڑی علاقوں کے اندر اس طرح کی نہریں تو نہیں ہوتی، لیکن لوگ جو ہے وہ نکال لیتے ہیں، ذرا بلندی کے اوپر سے پانی لے گئے اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی زمینوں کو سیراب کر رہے ہیں۔ تو نیل سے پانی لینے کا اختیار میرے پاس ہے کہ جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں مت دوں۔ یہ مختار مطلق ہونے کا دعویٰ تھا کہ جو آج بھی دنیا کے اندر چلا آ رہا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اب ایک فرد کا دعویٰ نہیں ہے، اب قوم کا دعویٰ ہوتا ہے۔ پھیل گئی ہے وہ بات۔ حقیقت کے اعتبار سے یہ جو ڈیموکریسی کا جو اصول ہے، سوورنٹی آف دی پیپل، عوامی حاکمیت، یہ بالکل وہی شے ہے کہ جس کا دعویٰ کیا تھا فرعون نے، انا ربکم الاعلی، مختار مطلق میں ہوں۔ اور اس کی مزید شرح جو ہے سورہ زخرف کی وہ آیت ضرور یاد رکھنی چاہیے، وہ اس کی شرح ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ کس معنی میں وہ کہہ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے خدا ہونے کا دعویٰ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ خدا ہونے کا دعویٰ کس معنی میں آخر اس کا قبول کیا جا سکتا تھا، جبکہ اس قوم میں ایسے بڑے بوڑھے بھی ہوں گے جس نے ان کا بچپن بھی دیکھا ہوگا، اس کے سامنے پلا بڑھا ہوگا وہ ان کے سامنے۔ تو وہ در حقیقت خالق ہونے کا مدعی نہیں اور کوئی معبود اس معنی میں، لیکن ایک معبود ہے جو سیاسی معبود ہے، جس کا حکم چلتا ہو مطلقاً، کہ اسے اختیار حاصل ہو، جو چاہے حکم دے دے۔ وہ اختیار صرف اللہ کا ہے، اس کے سوا جو بھی اس کا مدعی بن کر کھڑا ہوگا وہ گویا کہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہے یہ الفاظ اس نے زبان سے ادا نہ کیے۔ یہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدری، ان الحکم الا للہ۔ تو یہ دعویٰ اس کا اس معنی میں ہے، فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا مالک ہوں، مختار ہوں، میں جو چاہوں کروں، جسے چاہوں خزانہ بخش دوں، جس کا چاہوں جو ہے اس کے بال بچوں کو کولوں میں پلوا دوں، میرا اختیار ہے۔ جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مجادلہ کرتے ہوئے کہا تھا انا احیی و امیت، مجھے اختیار حاصل ہے۔ انہوں نے جیل سے دو آدمیوں کو بلوایا، دونوں کنڈیمڈ تھے، جنہیں کہ سزا ہو چکی تھی، سزائے موت۔ ایک کی گردن اسی وقت دربار میں اڑا دی اور ایک کو کہا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ دیکھو انا احیی و امیت، مجھے اختیار حاصل ہے، میں نے اس کو زندہ رکھا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ بالکل یہی ہے در حقیقت ملوکیت مطلقہ جو ہے، جس میں کہ ایک فرد واحد اختیارات کا مطلق مالک بن کر بیٹھتا ہے، یہ ہے اس کا دعویٰ۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو پکڑا اسے اللہ نے۔ نکال کہتے ہیں ایسی سزا جو عبرت انگیز ہو، جس سے دوسروں کے کان کھڑے ہو جائیں، دوسروں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ ہم نے پکڑا اسے سزا سے، آخرت کی سزا وہ تو آنی ہے، اور اولا دنیا کے اندر بھی اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جو غرق کیا اسے، یہ گویا کہ ایک بڑی ہی عبرت انگیز سزا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت ہے اس کے لیے کہ جس کے دل میں ذرا سی بھی خشیت ہے۔ یہ ذرا نوٹ کیجئے، خشیت ہوگی تو عبرت ہوگی، کچھ نہ کچھ انیشل سرمایہ درکار ہے جس سے کہ بات آگے بڑھے گی۔ بالکل بے پرواہ ہے آدمی، فکر ہی نہیں ہے، کوئی ادھر رجحان ہی نہیں ہے، تو بڑی سے بڑی عبرت انگیز بات اس کے سامنے آئے گی اور اسے عبرت نہیں ہوگی۔
حیوانوں کی طرح دیکھتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ لفظ آیا ہے اس حدیث میں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، ان میں بڑے پیارے الفاظ جو ہیں آخری وہ 3 یہ ہیں، وَيَكُونَ سَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میری خاموشی ہے تو غور و فکر پر مشتمل ہو، سوچتا رہوں، غور و فکر کروں کائنات کی تخلیق میں، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وَنُطْقِي ذِكْرًا، بات کروں تو اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر پر مشتمل ہو، اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہو، اللہ کی عظمت کا بیان ہو رہا ہو، اللہ کے کلام کو بیان کیا جا رہا ہو، وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میری نظر جو ہے وہ عبرت کی نگاہ ہو، جس کو دیکھوں اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کروں، کوئی واقعہ نگاہوں کے سامنے آئے فوراً اس سے سبق حاصل کیا جائے۔ السعید من وعظ بغیرہ، اصل میں تو سعادت مند وہی ہے جو دوسرے کو دیکھ کر سبق حاصل کر لے۔ اپنے اوپر جب بیت جاتی ہے تب تو سب کو ہی ہوش آ جاتے ہیں، لیکن یہ کہ انسان اگر کہیں بھی کوئی واقعہ اس کی نگاہ سے گزرے اس سے عبرت حاصل کرے۔ یہ عبرت کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے، جیسے لفظ آیت ہے، کسی شے کو دیکھنا، ذہن کسی اور طرف منتقل ہو جانا، وہ شے اس کی نشانی بن گئی۔ عبرہ جو ہے اسی سے لفظ عبور بنا ہے، آپ دریا کو عبور کرتے ہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک۔ عبرت بھی یہ ہے کسی ایک شے کو دیکھ کر اور پھر کسی اور حقیقت کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، اس سے کوئی سبق حاصل کر لینا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے، سبق حاصل کرنے کا سامان ہے، لیکن کس کے لیے؟ جن کے اندر خشیت ہے۔ اب آ رہا ہے وہ مضمون کہ جو سورہ مرسلات میں بھی آ چکا ہے، اگرچہ ان الفاظ میں نہیں لیکن مرسلات میں، سورہ نبا میں اللہ کی عظمت تخلیق، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت کاملہ۔ انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تم زیادہ سخت اور بھاری ہو بنانے میں یا آسمان؟ بناہا، اس نے اسے بنایا ہے۔ کس ہستی کے بارے میں تمہارے دل میں وسوسہ آتا ہے؟ سوچو تو صحیح، یہ تمہارے اپنے ذہن کی تنگی ہے اصل میں، ورنہ ذرا غور کرو کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان ہی کو دیکھو۔ انتم اشد خلقا، غور کرو، کیا تمہارا ہی بنانا بہت بھاری ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے؟ تمہیں ہی دوبارہ پیدا کرنا بڑا اس کے لیے ناممکن اور محال ہو گیا؟ کیا تم زیادہ بھاری ہو اور سخت ہو بنانے کے اعتبار سے؟ ام السماء، یا آسمان؟ بناہا، اس نے اسے بنایا، تعمیر کیا، بنا تعمیر، اس نے اس کو تعمیر کیا۔ رفع سمکہا فسواہا، سم کا لفظ آتا کسی شے کے ابھار کے لیے، اس کے ابھار کو اونچا کیا، یعنی ایک طرح کا ڈوم ہے یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک طرح کے ڈوم کی صورت میں گنبد کی شکل میں ہے۔ رفع سمکہا، گنبد کا ایک درمیانی حصہ ہوتا ہے کہ جو اونچا ہوتا ہے، تو ہمارا عام مشاہدہ جو ہے انسانوں کا اس کے حوالے سے لفظ استعمال ہو رہا ہے، بلند کیا اس کی اونچان کو، فسواہا، پھر اس کا تسویہ کر دیا۔ یہ لفظ آگے چل کر سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا تو اس پر زیادہ تفصیلی بحث ہم کریں گے۔ تخلیق کے بعد تسویہ، ان دونوں الفاظ میں نسبت یہ ہے کہ ایک ہے کسی چیز کا سٹرکچر بنا دینا، جو بھی اس کا ایک سٹرکچر ہے وہ تیار ہو گیا، اب ہے اس میں نقش و نگار، اس میں فنیشنگ ٹچز دینا، اس میں خوبصورتی کی کیفیت جو ہے پیدا کرنا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سٹرکچرل انجینئرز ہیں اور پھر ایک آرکیٹیکٹس ہیں، وہ آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ سٹرکچر کے اندر خوبصورتی اور جو خوشنمائی ہے وہ پیدا کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ فسواہا، برابر، متوازن، بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزیں، متناسب۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کر دیا اس کی رات کو۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ لیل اور نہار اس کی نسبت آسمان کی طرف ہو رہی ہے، اور آسمان جیسا کہ میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ ہم اس کا کوئی مفہوم ابھی معین نہیں کر سکتے۔ لفظاً سما کے معنی ہے بلند، بلندی، تو یہ جو بلندیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں یہ آسمان ہے۔ باقی 7 سماوات، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اب انسان کا علم جو ہے وہ جب آگے بڑھے گا تو اس کی حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ فی الحال یہ کہ چونکہ رات اور دن کا تعلق اسی سے ہے، اسی فضا سے اور اسی بلندیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سورج نکلتا ہے اور دن آ جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، الغطش والظلمہ، غطش کے معنی ہے تاریکی، اغطش تاریک کر دیا اس کی رات کو، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور نکال دی اس کی دھوپ، اس کا دن۔ یہ ضحیٰ کا لفظ جو آتا ہے وہ صبح کا وہ ابتدائی وقت ہے جس میں کچھ روشنی بھی ہو گئی ہے، دھوپ بھی ہے، لیکن تمازت نہیں ہے، روشنی اور دھوپ جو کہ ابھی خوشگوار ہے، ناگوار نہیں ہے۔ وہی ہے کہ جو رات نکال لاتا ہے، رات کو تاریک کر دیتا ہے اور پھر نکالتا ہے دن کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا،
اور زمین بھی اس نے مزید برآں اس نے زمین کو پھیلا دیا. بعد ذالک کا لفظی ترجمہ ہوگا اس کے بعد. اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید زمین کی تخلیق آسمان کے بعد ہوئی، جبکہ سورہ حامیم السجدہ میں جو تفصیل آئی ہے اس میں معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پہلے تخلیق ہوئی ہے، پھر آسمان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے ہیں. اب اس کی اصل حقیقت کو فی الحال ہم نہیں سمجھ سکتے. اکثر لوگوں نے یہاں پہ بعد ذالک کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد ہے یعنی مزید برآں جو ہم کہتے ہیں. اور اس کی مثال دی گئی ہے کہ جیسے سورہ نون میں ہم نے پڑھا عتل بعد ذالک زنیم، ولید بن مغیرہ کے بارے میں فرمایا بڑا اکھڑ بھی ہے اور پھر بڑا بدنام بھی ہے. لیکن یہاں بعد ذالک سے مراد جو ہے وہ کوئی زمانی اعتبار سے تراخی نہیں ہے. بعد کے معنی بعد نہیں بلکہ مزید برآں. ایک سبس تو اس میں یہ خراب ہے، مزید برآں اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے، لیکن وہ ایک ساتھ ہی موجود ہے وہ تمام اوصاف. تو فرمایا والارض بعد ذالک دحاہا، مزید برآں اس نے زمین کو پھیلا دیا جیسے کہ بچھونا پھیلا دیا جاتا ہے. یہ بھی نوٹ کیجئے سورۃ الشمس میں لفظ آئے گا تحاہا. اب تحاہا والارض وما تحاہا، وہاں یہاں آیا دحاہا، تو بہت قریب ہیں اس کے جو مادے ہیں. تحاہا دہاہا بچھا دینا دونوں کا معنی ہے. اخرج منہا ماہا ومرعاہا، نکالا اس میں سے اس کے پانی کو بھی اور اس کے چارے کو بھی. اور چارے سے مراد صرف جانوروں کا کھانے والا چارہ نہیں ہے بلکہ جیسے کہ آگے آ رہا ہے متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے بھی اور تمہارے چوپایوں کے لیے، جانوروں کے لیے بھی. تو جو بھی کچھ اگ رہا ہے، ایک تو یہ کہ پانی بھی زمین سے نکل رہا ہے. اب یہ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، یا ٹیوب ویل کا پانی بھی زمین سے نکالا جا رہا ہے، یا ہینڈ پمپ کا پانی بھی زمین سے آ رہا ہے. اور ایک اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ جب پیدا ہوئی ہے زمین تو یہ آگ کا ایک انگارہ، اس کے بعد یہ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس میں سے بخارات نکلے ہیں جس نے جا کر فضا کی شکل اختیار کی ہے، گیسز کی صورت اختیار کی ہے. اور اسی میں پھر وہ ان گیسز کے نتیجے میں پانی وجود میں آیا اور پھر وہ بارش کی شکل میں زمین پر برسا ہے. اور جو کچھ وہ بتاتے ہیں لکھوکا برس تک یہ بارش جاری رہی ہے، جس سے کہ پھر یہ سمندر جو ہے وجود میں آئے ہیں. اور زمین جو سکنی تھی اس کی وجہ سے کہیں اونچان کہیں نیچان، تو جہاں نیچان اور نشیب کا معاملہ تھا وہاں سمندر بن گیا. معلوم ہوا کہ اسی زمین میں سے پانی نکلا ہوا ہے. یہ چاہے ہمیں نظر آتا ہے اوپر سے برستا ہوا بارش کی شکل میں، لیکن اصل میں پانی کا منبع جو ہے سرچشمہ وہ خود زمین ہے. اسی میں سے ٹھنڈا جب ہوا ہے یہ انگارہ تو جو بخارات نکلے ہیں اس نے فضا کی شکل اختیار کی ہے ان گیسز کی، اور انہی گیسز کے ذریعے سے پھر پانی وجود میں آیا ہے. تو فرمایا اخرج منہا ماءہا، نکالا اس میں سے اس کے پانی کو، ومرعاہا، اور جو خوراک ہے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جانوروں کے لیے چارہ ہے، تمہارے لیے مختلف جو ہے اناج ہیں، پھل ہیں. والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو اس نے لنگروں کے مانند جما دیا ہے. یہ بھی میں نے بارہ عرض کیا ہے کہ اب یہ جیولوجی کا مضمون ہے کہ زمین کی گردش میں کوئی سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے جو ان پہاڑوں کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید انہیں لنگروں سے تعبیر کرتا ہے. جیسے پہاڑ جیسے جو جہاز ہوتے ہیں ان کو لنگر جو ہے سمندر میں تھام لیتے ہیں، ایسے ہی گویا کہ انہوں نے تھاما ہوا ہے. اب وہ آیت آ گئی جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اگلی صورت میں بھی سورہ عبس میں بھی بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ آئے گی. نمبر کا ایک کا فرق ہے، یہاں آیت نمبر 33 ہے، وہاں آیت نمبر 32 ہے. متاع لکم ولانعامکم، یہ متاع ہے، برتنے کی شے ہے، سامان ہے، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. یہ پانی بھی اور مرعا بھی، دونوں چیزیں جو زمین سے ہم نے نکال دی ہیں. اب دیکھیے نوٹ کیجئے، ہم خود اسی زمین سے نکلے ہیں، ہمارا یہ مادی وجود اسی زمین سے بنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. حیات دنیاوی کا سارا دار و مدار پانی پر ہے، وہ بھی اسی زمین میں سے نکلا ہے. اور اسی طریقے سے غذا کا جتنا سامان ہے وہ اسی زمین سے نکل رہا. یہ کل زمین ہی ہے. الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، وہ آیہ مبارکہ جو ہے گویا کہ بار بار بہت ہی اجاگر ہو کر سامنے آ رہی ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جب آ جائے گی وہ شامت، وہ مصیبت. تامہ، یہ تا میم میم اور تے میم میم، تمہ پورا ہو جانا. اسی طریقے سے تمہ توئے سے، یہ بھی ایسی شے جو ہر شے پر چھا جائے، مستولی ہو جائے، چھا جائے، غالب ہو جائے. تو تامۃ الکبریٰ، وہ مصیبت
جو چھا جانے والی ہے، کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی کہ اسے بچ کر جا سکے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ بالکل وہی جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں، جیسے سورہ حج کے شروع میں ہے إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ۔ اب وہ تمام مضمون ذہن میں رکھیے، اس کے لیے یہاں لفظ آیا ہے طامہ، اور طامیم میم، کوئی ایسی مصیبت کے جو چھا جائے اور جس سے بچنے کی کسی کے پاس کوئی جگہ، کوئی شکل، کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، وہ دن کہ جس دن پھر انسان یاد کرے گا۔ مجھے ایک لفظ بڑا پسند ہے ہندی زبان کا، یہ شاہ عبد القادر صاحب نے سورۃ الفجر کے ترجمے میں جہاں وہ آیت آئی ہے یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، وہاں لفظ چیتنا استعمال کیا۔ یہ چیتا پنجابی کا بھی ہے لیکن اصل میں یہ ہندی کا لفظ ہے۔ اس دن چیتے گا انسان، اور کس کام کا اس کا چیتنا؟ یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن چیتے گا انسان، اب یاد آئے گا میں نے کیا کیا، کہاں زندگی گزاری، کہاں اپنے، جس کو کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ہل نہیں سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے، حتی یسأل عن 5، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، عمر کا حساب لیا جائے گا، کہاں فنا کی، کہاں گنوائی، کہاں خرچ کی، 80 برس دیے تھے، 70 برس دیے تھے، 60 برس دیے تھے، کہاں گوائے، کہاں گلائے، اور خاص طور پر شباب، جوانی، امنگوں کا دور، قوت کا دور، وہ کہاں صرف کی، وعن شبابہ فیما ابلاہ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کا حساب دو، پائی پائی کا کہاں سے کمایا تھا، حلال سے کہ حرام سے، کہاں خرچ کیا تھا، عللوں تللوں میں، عیاشیوں میں، یا یہ کہ ادائے حقوق میں، اللہ کا حق ادا کرنا، بندوں کا حق ادا کرنا، اپنے نفس کا بھی حق ادا کرنا، اور اما عمل فیما علم، 5واں سوال، جو علم حاصل ہوا اس میں عمل کتنا کیا، جب تک ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے ہل نہیں سکیں گے۔ تو فرمایا یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ، اس دن یاد کرے گا انسان، ہر چیز آئے گی، جیسے پردہ اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے، ایسے ہی وہ تمام ایک ایک لمحہ جو ہے گزرا ہوا وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ جیسے سورہ کہف میں نقشہ کھینچا گیا ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، وہ اعمال نامہ لا کر رکھ دیا جائے گا، اور یہ لا کر رکھ دیا جائے گا جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کوئی بہت بڑا کمپیوٹر ہوگا، کوئی بڑا ہی جوائنٹ کمپیوٹر، اور اس میں معلوم ہوگا کہ ہر فرد کی فلم بھی موجود ہے پوری زندگی کی، بس ایک بٹن دبانے کی دیر ہوگی کہ یہ ہے آپ کی فلم پوری زندگی کی، اور یہ ہے جو کچھ آپ کرتے رہے، اور یہ ہے جو کچھ آپ کی زبان سے نکلتا رہا ہے۔ تو چیخ اٹھیں گے لوگ ما لہذا الکتاب، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، اس نے نہیں چھوڑا نہ کسی چھوٹی چیز کو نہ بڑی چیز کو، مگر یہ کہ احاطہ کیا ہوا، ہر شے محفوظ، ووجدوا ما عملوا حاضرا، موجود پائیں گے جو بھی عمل انہوں نے کیا ہوگا۔ یوم یتذکر الانسان ما سعیٰ وبرزت الجحیم لمن یریٰ، برزہ کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہو جانا، خود سامنے آ جانا، اور برزہ تبریز سے مجہول، ظاہر کر دینا، جہنم سامنے لے آئی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی ہر دیکھنے والے کے لیے جو دیکھے۔ اس میں اختلاف ہے، ہمارے ہاں سلف میں اکثر کی رائے تو یہ ہے کہ دکھائی وہ سب کو جائے گی، اہل جنت کو بھی دکھائی جائے گی، بلکہ سورہ مریم کے ایک مقام سے تو ثابت ہوتا ہے گزارا جائے گا۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو کہ ہم الصراط کہتے ہیں، پل صراط ہمارے ہاں عام زبان میں، وہ کوئی راستہ ایسا ہی ہے جو جہنم کے اوپر ہے، اس پر سے گزریں گے انسان، تاکہ جو بچا لیے گئے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے کہ کس شے سے اللہ نے بچایا ہے، تو اس سے ان کو زیادہ اندازہ ہوگا اس نعمت کا جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو، اور کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ نے ہم پر فرمایا، اور ہمیں ہماری مغفرت کر دی، خطاؤں سے درگزر کیا، اور اس انجام سے ہمیں بچایا۔ بہرحال بعض حضرات کی رائے یہ لمن یرا سے مراد یہاں پر صرف کفار ہیں جن کو اس میں داخل ہونا ہوگا، لیکن زیادہ کی رائے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہر دیکھنے والے کے لیے، گویا کہ یہاں محاورتاً ہر ایک کے سامنے آ جائے گی کہ وہ چیز، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، یہاں پہ اب وہ سلوک کے سلسلے میں بہت اہم الفاظ آئے ہیں، جوڑے ہیں یہ دو۔
تو جو کوئی بھی سرکش ہوا، سرکشی کیا ہے؟ مقام بندگی سے جہاں بھی تجاوز کیا، یہ سرکشی ہے۔ ہم تو بندے ہیں، ہمارا مقام عبدیت ہے۔ عبد کا کام ہے اللہ کا حکم ماننا، اپنے مالک کا فرمان ماننا، بے چون و چرا، یہ عبدیت ہے۔ مقام عبدیت سے جہاں تجاوز ہوگا یہ طغیانی ہے۔ اب یہ طغیانی کے درجے ہوں گے، ایک طغیانی جو ہے وہ فرعون کی تھی، ایک طغیانی ہماری ہے، اور ایک طغیانی وہ بھی ہے، مجھے یاد آیا شعر وہ مولانا روم کا کہ نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست لیکن ایراعون نیست۔ چاہے میں درویش ہوں، میں کوئی بادشاہ کی طرح کہہ نہیں سکتا فرعون کی طرح کہ انا ربکم الاعلی، لیکن نفس میرا اندر سے یہی کہتا ہے۔ نفس کہتا ہے میری مرضی چلے گی، میں نہیں جانتا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، مجھے اس شے کی خواہش ہے، تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ جو بھی اندر سے ہمارا جو ٹینشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو بھی خواہشات نفسانی کی بنا پر، وہ سینشول گریٹیفیکیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے۔ تسکین ہوگی جب آپ کو اس کی جو خواہش ہے وہ پوری کر دیجیے، اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال سے ہوئی ہے یا حرام سے ہوئی ہے۔ لیکن جہاں بھی کہیں اللہ کے حکم سے تجاوز ہوا، یہی طغیانی ہے، یہی در حقیقت سرکشی ہے، مقام بندگی سے بلندتر ہونا۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ ہے عملی شکل اس کی۔ طغیانی یہ تو ایک نفس کی کیفیت ہے، اندر سے، نفس ما ہم کم ترز فرعون نیست، اندر سے یہ طغیانی، یہ سرکشی ابھرتی ہے۔ لیکن اس کی شکل جو بنتی ہے دنیا میں ظاہری عمل کے اندر، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت پر، آخرت کو پیچھے کیا، بما قدم وأخر، آخرت کو پیچھے ڈالا، دنیا کو آگے کیا۔ چاہتا تو آخرت کو بھی ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ ہے کہ تمنائیں ہیں، امانی ہے، اللہ بخش دے گا، اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ 100 طرح کے لوگوں نے جو ہے اس کے لیے اپنے دل کو اطمینان دینے کے ذرائع جو ہے تلاش کر لیے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بس اسی میں اصل فیصلہ ہے۔ طرز عمل یہ ہے ہر معاملے میں کہ کس شے کو مقدم رکھا، کس کو مؤخر کیا، بما قدم واخر، کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا۔ تو یہ ہے اصل میں سارے فساد کی جڑ، طغیانی اندر سے، نفس کی سرکشی، نفس اپنی خواہشات کے لیے زور لگاتا ہے، اندر سے ایک دباؤ ابھرتا ہے، ایک ٹینشن ڈیولپ ہوتا ہے، جو اپنی گریٹیفیکیشن چاہتا ہے، تسکین چاہتا ہے، اور جو دنیا کے اندر عمل میں جو اس کا نتیجہ نکلے گا وہ یہ کہ آخرت پیچھے، دنیا آگے۔ آثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ ہے۔ وہی ہے آوا یووی کے معنی پناہ دینا ہے۔ آوا یاوی یہ فعل مجرد ہوگا، ثلاثی مجرد، کسی چیز کی طرف پناہ حاصل کرنا، اور آوا یووی یہ باب افعال، پناہ دینا۔ مأوا پناہ گاہ، پناہ کی جگہ، جہاں کوئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہیں دوڑتا ہے، سر چھپانے کے لیے۔ فرمایا فإن الجحیم ہی المأویٰ، اس میں گویا کہ ایک طرح کا طنزیہ انداز بھی ہے کہ ٹھکانہ اور بچاؤ کی جگہ بھی صرف جہنم ہے، جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے۔ اب یہی تمہاری مونس و غمخوار ہے، یہی آگ جو ہے، ہی مولاکم، اب یہی تمہاری رفیق دم ساتھ، اسی آگ سے دکھ درد جو کرنا ہے کرو، اور کوئی تمہارا ہمدرد بھی نہیں ہے یہاں۔ تو وہی بات یہاں بھی ہے، فإن الجحیم ہی المأویٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہے وہ لوگ کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھا، ڈرتا رہا۔ یہ جو اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، دیکھتے ہوں گے ہکا بکا کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اور یہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے، مالک کے سامنے۔ اور وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ لن تزولا قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم وہاں سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ اب جو اس سے لرزاں ترساں رہا، ڈرتا رہا، اس کا احساس جو ہے اس کے اعصاب کے اوپر مستقل اس کا اثر قائم رہا۔ اما من خاف مقام ربہ، اور اس کا نتیجہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہش سے، دبایا، کنٹرول میں رکھا، اس کو بے قابو نہ ہونے دیا، اس کو سرکش نہ ہونے دیا۔ جیسے کہ ایک سوار جو ہے گھوڑے کے اوپر لگام کھینچ کر بیٹھا ہوا ہو جم کر، اور ایک وہ سوار ہے کہ جو گھوڑے کے رحم و کرم پر آ گیا ہو۔
تو یہاں پر یہ کہ وہ خود ہی اس کی یا اس کا جو وہ فیصلہ ہے کہ اسے اللہ کی بندگی ہی اختیار کرنی ہے، اس میں وہ اتنا قوی اور توانا ہو کہ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نہى النفس عن الہوى، اور اس نے روکا اپنے نفس کو اپنی خواہش سے۔ فإن الجنة هي المأوى، اب یہ نفس کی خواہش اور اس کو روکنا، اس کے درجات میں بڑا فرق ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اولین درجہ تو یہ ہوگا موٹے موٹے گناہ جو ہیں ان سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، کبائر سے بچا لے، جو صاف حرام چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے۔ جیسے جیسے آگے بڑھے گا معاملہ پھر انسان مشتبہات سے بھی بچے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر لی۔ لیکن یہ کہ ہمارے ہاں جو بھی کچھ نظام چلے ہیں صوفیانہ، اور ان کے اندر جب رنگ آ گیا ہے جو دنیا میں دوسرے رہبانی نظام جو تھے ان کا، تو پھر نفس کو کچلنے کے درجے تک بات چلی جاتی ہے کہ جو ہمارے دین کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ضبط نفس درکار ہے، نفس کو کچلنا درکار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نفس جو ہے یہ خود ایک حق رکھتا ہے انسان کے اوپر۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ تو در حقیقت جس کو آپ کہتے ہیں سیلف اینیہیلیشن، نفس کشی جو ہے، یہ در حقیقت وہ خارجی جو دوسرے ہمارے لیے وہ ہمارا نظام نہیں ہے، وہ تصوف کے وہ نظام جو باہر سے آئے ہیں، وہ نفس کشی والے ہیں۔ خاص طور پر عیسائیوں کے ہاں جس قدر یہ نفس کشی کا معاملہ ہوا ہے، جس کو کہ سورہ حدید میں بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اپنے اوپر بندشیں اور قدغنیں عائد کرتے چلے گئے، لیکن پھر یہ کہ اس کی پابندی نہیں کر سکے، اس لیے کہ آخر اللہ نے انسان کا جسم بنایا ہے، اس کے تقاضے ہیں، اس کے اندر جو بھی چیزیں داعیات رکھ دیے گئے ہیں، شریعت کے اندر یہ ہے کہ ان کا جائز حق جو ہے ان کو ادا کرو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، کہیے ان سے کہ کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں زینت کی جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ بہترین اور طیب اور پاکیزہ غذائیں جو بنائی ہیں اللہ نے، یہ کس نے حرام کر دی؟ تو ان چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک حالات میں فرق ہوگا، اور یہ اگلے جمعے میں میری اصل میں تقریر کا یہی موضوع ہوگا۔ سورہ نساء میں کی جو آیات کے حوالے سے اس مرتبہ بات اجمالاً آئی اور اس میں مغالطے کا امکان تھا، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں تفصیل سے میں بیان کروں گا کہ دو حالات مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دین غالب ہے، جہاں آپ رہ رہے ہیں دین کا نظام قائم ہے، اب یہاں آپ کو سہولت ہے، وہ نظام قائم ہے، حکومت ہے، اس حکومت کے ذمے ہے باغ تبلیغ اور اس کا پھیلانا۔ حکومت جب بلائے گی آپ حاضر ہو جائیے، نہیں تو آپ ایک عام شہری کی حیثیت سے رہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں، آپ وہ اب جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل کیجئے، راتوں کو جاگیے، ذکر کیجئے، مراقبے کیجئے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ اور یہ کہ یہاں رہتے ہوئے جبکہ اللہ کا دین غالب ہے، جو بھی اللہ نے بہتر چیزیں پیدا کی ہیں ان سے متمتع ہو، فائدہ اٹھائیں، برتیں ان کو۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ لیکن دوسری صورت یہ کہ دین مغلوب ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں، یہاں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں تو اب مطلوب یہ ہے کہ اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں سب کی سب کھپا دیجئے اس دین کو غالب کرنے کے لیے۔ یہ بالکل ایک برعکس صورت ہے۔ اصل میں جب تک یہ دونوں صورتیں علیحدہ علیحدہ سامنے نہ ہوں اس میں مغالطے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر دین غالب ہے، خلافت راشدہ کا دور تھا، اگر کوئی وہاں پہ رہ رہے تھے، زمینداری بھی کر رہے تھے اور ان کے لیے خوشحالی بھی تھی، اچھا کھا رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں، جب مطالبہ آیا ہے کہ اتنے ہزار آدمی کو نکلنا چاہیے، نکل آئے۔ اگر وہ اتنے ہزار نکل آئے، باقی جو ہے وہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے، باقی کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ دور جو مکی دور ہے یا مدنی دور کا ابتدائی زمانہ ہے، اب یہ تو وہ ہے جس میں کہ آپ اپنی ہر ممکن سعی اگر صرف نہیں کرتے دین کو غالب کرنے پر تو وہ غالب ہوگا ہی نہیں۔ اس کو اس جگہ اس ماحول کا حکم اس میں لا کر قائم کر دینا، بس یہی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر لے آنا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جو نفس کو روکنا ہے اپنی خواہشات سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مختلف ماحول میں، مختلف حالات میں اس کے درجے مختلف ہو جائیں گے۔ اگر دین غالب ہے، اللہ کا دین سربلند ہے، نظام اسلام قائم ہے، اب یہاں پر نفس کی مرغوبات بھی جو بھی جائز راستے سے آپ کو مل سکتی ہے اس سے روکنے کی کسی کو کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرے کہ انہیں استعمال کرے۔ لیکن اگر صورت دوسری ہے تو پھر تو خود بخود ان نعمتوں کا سوال ہی نہیں،
پھر تو پورا وقت لگے گا اسی کام میں، ساری توانائیاں صرف ہوں گی اسی کام میں، پھر اسی کے لیے مشقت ہوگی، ہر وقت جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے حاضر رہنا ہوگا۔ یا اگر پہلے دعوت کا دور ہے تو تمام اپنی اوقات اور اپنی صلاحیتوں کو دعوت میں صرف کرنا ہوگا، وہ معاملہ دوسرا ہے۔ تو فرمایا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، ان کے لیے ٹھکانہ، ان کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے جو بنا رکھی ہے جگہ وہ جنت ہے۔ اب آخری مضمون آ رہا ہے، یسألونک عن الساعہ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں، اور قیامت کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، کب ہوگا اس کا لنگر انداز ہونا۔ یہ ارساہا آیا تھا اسی صورت میں، اور اسی سے یہ لفظ بنا ہے مرساہا، وہ وقت جبکہ وہ لنگر انداز ہو جائے، یہ جہاز کب آ کر ساحل سے لگے گا۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خبر دے رہے ہیں، بار بار دے رہے ہیں، آپ کو کافی عرصہ بیت گیا، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ ہر وقت ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، آئے گی کب؟ اب یہ انداز بھی جو ہے در حقیقت کٹ حجتی کا ہے، جیسا کہ میں ایک حدیث کے سلسلے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ اب اگر ہم ہوتے وہاں پر تو سوال کرتے کب ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کدھر سے ہوگا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا تو ایک سوال کیا، اور وہ یہ کہ حضور یہ فرمائیے، فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہوگا، نکلنے کی سبیل کون سی ہوگی؟ تو قیامت کی خبر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدھی جو ہے صورت وہ تو یہ کہ یہ سمجھو کہ اس کے اندر کامیاب ہونے کا راستہ کون سا ہے، بھلائی کا راستہ کون سا ہے، نہ یہ کہ کب آئے گی۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اب یہ فیما، جیسے اما تھا، یہاں پر بھی فیما ہے، کس چیز میں ہے آپ اس کے تذکرے سے، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ آپ کو کیا سروکار، آپ کی اس سے کوئی بحث ہی نہیں، کب آئے گی؟ آئے گی۔ ویسے تو حضور نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، مجھے ایسے بھیجا گیا ہے قیامت کے ساتھ کہ جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، وہی مانا کہ اب میں آخری رسول ہوں تو آخری امت ہو، کوئی اور نبی رسول آنے والے نہیں، اب تو قیامت ہی آئے گی۔ اس اعتبار سے اور صحابہ کرام پر تو اس درجے استہزار رہتا تھا قیامت کا اور آخرت کا کہ ذرا تیز آندھی چلتی تھی وہ سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ وہ یہ حساب کتاب نہیں جوڑتے تھے کہ حضور نے تو یہ خبر دے رکھی ہے اتنے سال کی، پھر وہ پوری دنیا میں جو ہے امن کا دور بھی آئے گا۔ وہ تو ہر وقت اصل میں یہ استہزار ہے، اعصاب میں ہر وقت جو ہے اس کا ایک خوف جو ہے طاری ہے، موجود ہے، تو جیسے ہی تیز آندھی چلتی تھی سمجھتے تھے قیامت آ گئی۔ یہ کیفیت جو ہے، نہ یہ کہ یہ پوچھا جائے کہ وہ کب آئے گی۔ فیما انت من ذکرہا، آپ کو کیا سروکار، آپ کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ وہ کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، یہ جو ہے معاملہ کہ کب آئے گی قیامت، اس کی تو اس کا انتہا تیرے رب کی طرف ہے، یعنی یہ صرف تیرے رب کے علم میں ہے۔ الی ربک منتہاہا، یہ چیز جو ہے اس کی نہایت صرف تیرے رب کے پاس ہے، یعنی وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی، جیسے کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتائی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتائی، اور کسی فرشتے کو یہ معلوم نہیں کہ کب آئے گی، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے علم میں نہیں ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو پہلا مکالمہ ہوا ہے کہ آئے گی تو صحیح وہ، لیکن میں اسے چھپا کر رکھوں گا، میں ظاہر نہیں کروں گا کہ کب آئے گی۔ وہ جب آئے گی اچانک آئے گی، بغتتاً آئے گی، تم تیاری کرو اس کے لیے، یہ دیکھو کہ تم نے اس کے لیے کیا ساز و سامان فراہم کیا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، اب یہاں لفظ پھر آ گیا، اور میں نے کہا تھا کہ جب تک خشیت کا کوئی نہ کوئی ابتدائی رمق نہ ہو، آپ یہ سلوک یا راہ ہدایت پر آگے پیش قدمی یہ نہیں کر سکتے۔ جیسے فرمایا گیا کہ ھدی للمتقین، تقویٰ کا کچھ نہ کچھ ابتدائی سرمایہ ہونا چاہیے، کم سے کم یہ کیفیت تو ہو کہ نیکی اور بدی میں انسان تمیز کرتا ہو، اور اگر کوئی برا کام ہو جائے تو اسے اندر سے کوئی شے ملامت کرے۔ یہ بھی اگر نہیں ہے، ضمیر بھی مردہ ہو چکا، تب آپ قرآن پڑھتے رہیے اس کے سامنے اور اس کو حکمت کے موتی بکھیرتے رہیے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کچھ نہ کچھ اندر ضمیر جو ہے وہ زندہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے وہ ابھی